أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين يا رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. میم آپ کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ. ہم لوگ آپ دیکھ رہی ہوں گی اسکرین پہ کہ یہاں تو جملہ فعلیہ آ گیا، جبکہ اسم میں آپ نے دیکھا کہ اسم کی 40 کلاسز کرنے کے بعد ہم لوگ جملہ اسمیہ پر آنے لائق بنے تھے، اور یہاں پہ تو ابھی فعل آپ نے دیکھا کہ صرف ماضی کی گردان کی اور جملہ فعلیہ شروع ہو گیا. یہ ایسا اس لیے ہوا کہ آپ نے جو 14 الفاظ ماضی کے پڑھے تھے وہ الفاظ نہیں تھے بلکہ جملہ فعلیہ ہی تھے. تو اس لیے دیکھ لیتے ہیں شروع میں ہی کہ کچھ قاعدے قوانین جو جملہ فعلیہ پہ اپلیکیبل ہوتے ہیں اور جو قرآن میں ہم کو بہت زیادہ نظر آتے ہیں، تو اس کو شروع میں ہی دیکھ لیتے ہیں. ماضی کے اوپر، ماضی کے ان جملوں کے اوپر، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ الفاظ نہیں ہے، یہ پورے جملے ہیں. تو اور کیسے جملے ہیں؟ جملہ فعلیہ ہے. تو یہی دیکھیں گے کہ یہ الفاظ کیسے جملہ فعلیہ بنے، اور ان الفاظ پہ کیا چیز آتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، میننگ کیا ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں تھوڑی سی شروع میں ہی دیکھ لیتے ہیں. پھر مضارع کی گردان کریں گے، اور مضارع کے بھی جو الفاظ ہیں وہ بھی جملہ فعلیہ ہیں، تو پھر ان پہ بھی دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد پھر چلتے ہیں دوسری چیزوں کو بھی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ، میں جیسا کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو پرانی سکرینز بھی ملیں گی تو ان کو آپ دیکھتی چلیں کہ ہوتے تو 3 زمانے ہیں، لیکن عربک گرامر میں صرف 2 ہی الفاظ سے کام چل جاتے ہیں. زمانے تو بے شک تینوں پائے جاتے ہیں، لیکن 2 طرح کی ہی آپ کو الفاظ ملیں گے، 2 طرح کی ہی گردانیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی، اور اس سے ہی تینوں زمانوں کا کام چلے گا. پچھلی بار ہم لوگوں نے فعل ماضی کیے تھے، اور فعل ماضی میں دیکھا تھا کہ عین کلمہ کی حرکت چینج ہو رہی تھی، باقی سب سیم تھا. عین کلمہ کی حرکت چینج ہو کے 3 ڈفرنٹ طرح کے الفاظ ہم کو ملے تھے. فاعلا بھی ملا تھا، پھر فاعلا کے وزن پہ بہت سارے الفاظ ہم کو یہ ملے. یہ الفاظ ہمیشہ فاعلا کے ہی وزن پر آئیں گے. ظاہر ہے جیسا کہ میں نے ہمیشہ ورڈ یہاں یوز کر لیا، موسٹ آف دا ٹائم کہنا چاہیے. ہاں، موسٹ آف دا ٹائم کے لیے ہمیشہ نہیں، زیادہ تر ہوتا ہے نا، زیادہ تر. کچھ الفاظ ایسے، کچھ روٹ لیٹرز ایسے ہیں جو دونوں 2-3 شیپ بھی لے سکتے ہیں، تو لیکن وہ بہت چند ہے، تو اس ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ اتنے 30 آپ کو روٹ لیٹرز دکھے، یہ سب جب ماضی میں آئیں گے، مطلب یہ عین کلمہ زبر کی حرکت لے کر آئیں گے جب یہ فعل ماضی معروف میں رہیں گے. خلق، غفر، فتح. تو میں نے کلاس سے پہلے آپ کو کہا کہ ایک بار پڑھ لیں. آپ نے تو ہفتے بھر پڑھا ہی ہوگا، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا تو وہ کم از کم ایک بار ہی پڑھ کے آ جائیں. تو یہ ضروری ہے کہ الفاظ ہمارے زبان پہ اسی طرح سے سیٹ ہوں، نفع، نزلہ، کبھی نزلہ نہ ہو جائے، ہے نا. کیونکہ جب ان ضلع تو ہوگا، ان ضلع میں دیکھیں آپ، پھر کلمہ نے زیر لی ہے، تو ہمارا کہنے کا مطلب ہر لفظ جو ہے ہماری زبان پہ سیٹ ہونا چاہیے کہ وہ غلط نہیں نکلنا چاہیے. تو یہ فاعلہ کے وزن پہ یہ جو الفاظ ہیں، ہفتے بھر آپ کو ایک بار پڑھنا چاہیے تھا، زیادہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن کم از کم ایک بار کہ یہ سیٹ ہو جائیں آپ کی زبان پر. اسی طرح پھر دوسرا، یہاں پہ عین کلمہ زیر لے کے تھا، اور اس سے یہ روٹ لیٹرز تھے، فریحہ، علیمہ، قدیمہ، سمیعہ. سمیعہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، رحیمہ بھی اور عاملہ بھی. ٹھیک ہے، عاملہ اور علیمہ دونوں ہی علم حاصل کیا، اس نے علم حاصل کیا یا اس نے جانا، اور عاملہ اس نے عمل کیا، دونوں ہی فاعلہ کے ہی وزن پر ہیں. پھر حامدہ، یہ بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ. دیکھیے پھر اس طرح سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں.
اسی وجہ سے اگر گرامر کوئی اچھی طرح سیکھ لے محنت کر کے، اچھی طرح سیکھنا ہی کافی نہیں ہے، سیکھ تو ہم لیتے ہیں لیکن محنت کر کے اگر ہم سیکھ لیں تو جب کوئی ظاہر ہے جو صرف جنہوں نے حفظ کیا ہے اور جنہوں نے، آپ نے تو دیکھا ہوگا ہمارے ملکوں میں اسی طرح حفظ ہوتا ہے کہ بس حفظ ہو جاتا ہے، تو جب وہ غلط پڑھ دیں، اگر کبھی وہ علماء پڑھ دیں تو پیچھے والے کو پتہ چل جاتا ہے یہ تو غلط ہو گیا ہے نا، تو ایسے میں یہ علما ہی ہوگا، ظاہر انہوں نے تو یاد ہی کیا ہوا ہے نا اس طرح سے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اگر آپ گرامر کرنے کے بعد حفظ کریں تو بہت سہولت ہو جاتی ہے، سہولت ان دا سینس غلطی کے چانسز، حرکات کی غلطی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ابھی جب آپ فیل کرتی چلیں گی تو آپ کو پورا اندازہ ہوتا چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ واپس آتے ہیں، دیکھیے فریحہ، تو یہ بھی الفاظ آپ کو پڑھنے ہیں، مطلب پڑھتی رہے روز ایک بار، جیسے 51 PDF جو آپ کے پاس پہنچا ہے اس کو کھول لیں اور یہ الفاظ ایک بار پڑھ لیں، ہفتے میں ایک بار، 2 بار، 3 بار، جتنی بار بھی، جب تک کہ ایسا ہو جائے کہ یہ غلط وزن پہ آپ کے منہ سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ پھر یہ فاؤلہ کے وزن پر، یہ فاؤلہ دیکھیں جب یہ ان کی گردان کرواؤ نا تو کرو تو بولنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو الحمدللہ عرب حضرات نے کم ہی روٹ لیٹرز اس وزن پر رکھے ہیں، تو بہت کم ملیں گے، اور قرآن میں بھی بہت کم ملیں گے۔ یہ قرآن میں ہی جو استعمال ہوئے وہ لیا گیا ہے، قروبا، کروما، ضعوفا، بعودا اور ثقلا، قرآن اور حدیث میں تو کم ہے الحمدللہ۔ جو سب سے آسان ہے زبان پر، دیکھیں جو سب سے آسان ہے اس میں الفاظ بھی سب سے زیادہ ہے۔ یہ تھوڑا سا زبان پہ مشکل ورڈ تو میں نہیں یوز کرتی، تھوڑا سا وزن آ جاتا ہے اس کو پڑھنے میں، بھاری ہوتے ہیں، تو یہ کم ہے اور یہ بالکل ہی کم ہے الحمدللہ۔ چلیے آج کا ہمارا لیسن یہاں سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ۔ جیسا کہ بتایا آپ کو کہ یہ جو الفاظ تھے، میں واپس چلوں یہاں پر، فعلہ والا ہی لیتے ہیں کیونکہ یہی آپ کو یاد یہی کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ کو الفاظ دکھ رہے تھے یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ پورا جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ کی کیا شرط ہوتی ہے کہ وہ جملہ فعل سے شروع ہونا چاہیے۔ اب جب یہاں پہ ہم نے صرف لکھا ہے ضربا یا ہم نے لکھا ہے فعلا، تو وہ تو فعل کا ہی لفظ ہے، شروع ہی وہیں سے ہوا اور اسی پہ ختم بھی ہو گیا الحمدللہ۔ تو یہ ہو گیا ہمارا جملہ فعلیہ، کیونکہ اس نے جملہ فعلیہ کی شرط کو پورا کیا۔ شرط کیا تھی کہ وہ جملہ فعل سے شروع ہونا چاہیے، اور یہ فعلا جملہ جو ہے یہ ہمارا فعل ماضی کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا جملہ فعلیہ۔ جملہ کیوں ہوا؟ کیوں جملے، کسی بھی جملہ فعلیہ کے لیے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے، اب یہ چیز آپ اپنے دماغ میں رکھ لیں، میں اسکرین بار بار کہاں سے لاؤں گی، بس آپ کے ذہن میں چلنی چاہیے، میں نے کہا تھا کہ آپ اپنی ٹیبل پہ بھی رکھ سکتی ہیں سامنے، کہ جملہ فعلیہ کی شرط یہ ہے کہ اس میں یہ 2 انگریڈینٹ، یہ جیسے آپ نے دیکھا تھا جملہ اسمیہ، چلیں پوچھتے ہیں جملہ اسمیہ کے بیسک انگریڈینٹ کیا تھے، یہ بتائیں گی فضیلت۔ میری آواز نہیں جا رہی؟ جی میم جی میم، کام اور کام کرنے والا، فعل اور ہاں نہیں، یہ تو آپ بتا رہی ہیں جملہ فعلیہ کے، میں پوچھ رہی ایسا ہوں جملہ اسمیہ کے اس کیا میں وہ تھے، اجزاء تھے؟ میم وہ اسم سے شروع ہو رہا تھا۔ ہاں نہیں، اسم سے شروع ہوتا ہے، اجزاء مطلب کیا ہوتا ہے، پارٹس ہوتا ہے نا۔ جی میم۔ چلیں کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، پوچھ لیتے ہیں امبرین سے۔ جی میم، مبتدا اور خبر۔ جی ہاں، ویری گڈ، مبتدا اور خبر، یہ ہے جملہ اسمیہ کے اجزاء، ٹھیک ہے۔ اسم فضیلت آپ کو آتا ہے لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آیا شاید سوال۔ تو جملہ اسمیہ کے اگر کبھی بھی پوچھا جائے کہ کیا اجزاء ہے، بیسک مطلب مبتدا اور خبر ضروری ہے جملہ اسمیہ کے لیے۔ اسی طرح اور پھر ظاہر ہے آپ نے دیکھا تھا کہ ایڈیشنل پارٹس بھی ہو سکتے ہیں، میں پوچھ رہی ہوں بیسک ریکوائرمنٹ جملہ اسمیہ کی کیا ہے کہ اس میں مبتدا ہونا چاہیے اور خبر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد متعلق خبر بھی تھا، اس کے بعد دوسری چیزیں بھی تھیں، آگے چیزیں آ سکتی اور ایڈیشنل چیزیں آ سکتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جملہ فعلیہ کا بیسک انگریڈینٹ، مین اجزاء
جو کہ ضروری ہے کسی جملہ فعلیہ کے لیے. ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی تو وہ جملہ فعلیہ نہیں کہلائے گا, جملہ فعلیہ نہیں بن سکتا. اگر صرف فعل ہے اور فاعل موجود نہیں ہے تو ایسے میں وہ جملہ فعلیہ نہیں کہلائے گا, وہ فعل کا لفظ کہلائے گا لیکن اس کو ہم جملہ فعلیہ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح کوئی فاعل ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہا ہے, ظاہر فعل ہے ہی نہیں وہاں پہ, تو جملہ فعلیہ نہیں بن سکتا. تو یہ دو چیزیں کسی بھی جملہ فعلیہ کو بننے کے لیے بیسک انگریڈینٹ کہہ لیں, ریکوائرمنٹ کہہ لیں, پارٹس کہہ لیں. تو فعل اور فاعل یہ دونوں. اور فعل میں نے پہلے کیوں لکھا, کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں جملہ فعلیہ. اگر فاعل پہلے ہوگا اور فعل بعد میں ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو جملہ فعلیہ کے لیے یہ پکچر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ جملہ فعلیہ جیسے ہی کہیں تو آپ کے ذہن میں فعل پلس فاعل, مطلب ایسا جملہ جس میں فعل ہو اور فاعل کا بھی پتہ چل رہا ہو اور فعل پہلے آ رہا ہو. یہ دو شرطیں ہیں جملہ فعلیہ کی. یہ پہلی کیا ہے کہ فعل اور فاعل دونوں ہونا چاہیے, اور دوسرا کیا ہے, فعل پہلے ہونا چاہیے, تب وہ کہلائے گا جملہ فعلیہ. اب دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ابدا. اب جیسے آپ نے دیکھا کہ ابدا, اگر ہم نے کہا کہ یہ ابدا یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہاں لکھا ہی ہوا ہے آپ دیکھ رہی ہیں, تو یہ فعل سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے کیونکہ فعل ہی ہے یہ, جو ہمارا جملہ فعلیہ ہو گیا. اور اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے, میں ضمیر کی یہ باکس کیوں لے کے آئی ہوں کہ جس باکس کا یہ لفظ ہے اس باکس کی ضمیر اس کے اندر موجود ہے. ابدا میں دیکھیے ہوا ابدا اس جگہ پہ ہے نا, فعلا اس جگہ پہ ہے. تو آپ بھی اپنا سب وہ ڈی ایکٹیویٹ کر لیجیے, آواز آ رہی. تو ابدا اس باکس کا لفظ ہے تو ہوا کی ضمیر اس کے اندر موجود ہے. اچھا, اب میں نے یہ بتائیں, یہ ابدا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ فعل ہے اور فاعل اس کے اندر موجود ہے. تو فاعل آپ کو پتا ہے ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. باتیں یہ بہت غور سے سنیے, اور میں یہاں پہ لکھ دوں کہ فاعل رفع کی حالت میں ہوتا ہے نا, رفعن. تو اس لیے ضمیر رفع والی ہی ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہوا کی ہی ضمیر ہے, ہو نہیں کہیں گے ہم کبھی. یہ باکس بھی میں لائی ہوں کیونکہ جس سے آپ دیکھیں, یہ دیکھیں یہ حالت نصب اور جر کی ضمیر ہے. تو فاعل تو کبھی نصب اور جر کی حالت میں نہیں ہوتا نا, تو اس لیے یہ نہیں کہیں گی آپ کبھی کہ ہو کی ضمیر چھپی ہوئی ہے یا ہا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے, نہیں, پھر غلط ہو جائے گی بات. ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے, ابدا میں ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے. پھر خرجا آپ نے دیکھیے فعلا, جیسے ہی یہ کریں آپ کے پاس اگر ہے تو آپ وہاں ملا سکتی ہیں. یہ سیکنڈ باکس کا لفظ ہے, ڈفرنٹ روٹ لیٹرز پر چلا گیا بس وہ. تو خرجا یہ ہما کی ضمیر کیونکہ فعلا کے وزن پر ہے تو اس میں ہما کی ضمیر, کیونکہ اس جگہ پہ یہ لفظ ہے تو یہاں پہ یہ والی ضمیر اس کے اندر ہے. وہ دونوں نکلے, وہ دونوں مذکر نکلے یا وہ دونوں مؤنث بھی ہو سکتے ہیں, ظاہر ہے دونوں سیم ہے. تو سجدو, اب یہ ہمارا اس باکس کا فعلو کے وزن پر ہے تو یہاں پہ ہم کی ضمیر اس کے اندر ہے. اگر ہم صرف سجدو لکھیں تو یہ جملہ فعلیہ ہے اور اس میں ہم کی ضمیر چھپی ہے. ترجمہ ہم کریں گے ان سب نے سجدہ کیا, اور اسی طرح جو لوگ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہے تھے وہ کرتے آئے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی پوچھا نہیں کہ یہاں پہ تو صرف سجدو دکھ رہا ہے, یہاں پہ کہیں پہ فاعل تو دکھ نہیں رہا ہے, یہ ترجمہ کیوں ہو رہا ہے, انہوں نے سجدہ کیا. بہرحال الحمدللہ ہم نے ایسے یاد کر کے کام چلا دیا. سجدو میں ہم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے, ہم کی ضمیر موجود ہے, بس وہ ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے. اسی طرح شریبت, جیسے ہی تا کلمہ ہم کو ساکن دکھے گا, دیکھیں اس گردان کو صرف یاد نہیں کرنا ہے, ہماری ٹیچر کہتی تھی گھول کے پی جانا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے
कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब शरीबत आए तब हम पढ़ रहे हो शुरू से फाइला फाइला फाइलू फाइलत, अब हम पहुंचे अच्छा ये फोर्थ वाला वर्ड है तो ये हो गया हमारा मुअन्नस। नहीं, जैसे ही त साकिन दिखा तो हमें फौरन पता चल जाना चाहिए कि इसकी पोजीशन फोर्थ बॉक्स की है। तो अभी तो नहीं ले रही हूं मैं इस तरह का टेस्ट क्योंकि अभी आप याद करें, लेकिन अगली क्लास या हो सकता है उससे नेक्स्ट क्लास, ये रहम के तकाजे के तहत है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जा रहा है, तो बस मैं एक लफ्ज लेके आऊंगी और पूछूंगी कि इसका बॉक्स नंबर बताएं, तो आपको बोलना होगा फोर्थ बॉक्स, फिर आपको बोलना होगा एट्थ बॉक्स, बस इतना बोलना होगा। या एक टेस्ट इस तरह का होगा जिसमें हम पोजीशन पूछेंगे कि किस बॉक्स में है और बॉक्स नंबर इस तरह से याद करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। कोई ऑर्डर नहीं चेंज करेगा कि नहीं हमने तो बॉक्स नंबर ऐसे डाले, इस हिसाब से ये वाला आ रहा है इस नंबर पे। कहीं भी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबरिंग इसी तरह से है, ठीक है। तो आप 1 2 3 मैं डाल दूं क्या? बेसिक गर्दान पे डालें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये भी हमको पता होना चाहिए, जैसे ही आए फ़अलता तो हमको पता हो ये फिफ्थ बॉक्स का वर्ड है। उससे ये भी सहूलत हो जाती है कि हमको पूरा नहीं बोलना पड़ता कि मुसन्ना गायब, मुसन्ना मुअन्नस गायब, इस तरह करके पूरा, या जमा मुअन्नस गायब, पूरा ये दोनों तरह से लेकिन आना चाहिए। अगर फ़अलना तो आपको आप बोले कि जमा मुअन्नस गायब की ज़मीर है, जमा मुअन्नस गायब, कुछ लोग गायबा भी बोल देते हैं लेकिन आप गायब बोले, उतना ज्यादा भी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे जो फेल की अलामत आपको कहाँ सॉरी माजी की अलामत आपको कहाँ नजर आएगी? आखिर में नजर आएगी। ये सब आखिर में है, यहाँ पे आखिर में फ़अलू, ये वाव और ये जमा मुजक्कर की, जमा मुजक्कर गायब की अलामत। ये ता साकिन, ता जबर अलिफ के साथ, फिर ये लाम साकिन शुरू हो गया और नून जबर वाला, फिर ये दोनों जो अलामत है लाम साकिन और ता जबर, फिर ये तुमा, आप देख रही हैं ये दोनों जगह पे है, 8th और 11th दोनों बोल सकती हैं आप। अगर इस तरह का लफ्ज है तो आप कहें कि ये लफ्ज 8th बॉक्स का या 11th बॉक्स का है। तो ये नंबरिंग के हिसाब से भी इसको याद कीजिए। और प्लस फ़अलता अगर हम कहें तो आप बोले वाहिद मुअन्नस गायब, पोजीशन भी याद हो और नंबर भी याद हो। ये चीजें 1-2 हफ्ते के अंदर हो जानी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। तो ये सजदू में हुम की जमीर छुपी हुई है ना। हुम किस बॉक्स का लफ्ज है? थर्ड बॉक्स का है, तो ये सजदू हमारा थर्ड बॉक्स का हुआ और फिर तर्जुमा फौरन हमारे दिमाग में आ जाता है। अगर बॉक्स का पता चल जाए तो फौरन फिर गलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि तैयारी इस बात की हो रही है कि जब तिलावत करें तब समझ में आए। तो तिलावत में तो हम रुक के इतना हमें सोचने और करने का टाइम नहीं होगा, फौरन फौरन दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। फिर दखलता में हुमा की जमीर है, वहबना में हुन्ना की जमीर है, खलकता में अंता की जमीर है ना। मरिज तुमा, अभी आप यहाँ पे देखती चले, मरिज तुमा में अंतुमा की जमीर है जो कि दोनों जगह पे है, मुजक्कर मुअन्नस के लिए सेम ही है। फिर इसी तरह से जलस तुम, दहिकता, फरिह तुमा, सदक तुन्ना, करुबतु, नसरना। चलें आप लोग को लेते हैं, अंजुम आ जाए और वो करें शुरू के 5 लफ्जों का तर्जुमा। जी मैम। अबदा, उस एक मुजक्कर ने इबादत की। खराजा, वो 2 मुजक्कर या मुअन्नस निकले या निकली। सजदू, उन सब मुजक्कर ने सजदा किया। शरीबत, उस एक मुअन्नस ने पिया। वेरी गुड। दखलता, उन 2 मुजक्कर, वो 2 मुजक्कर या मुअन्नस दाखिल हुए या हुई। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। आगे कौन करेगा? हैंड रेस करें।
طرح بھی ذهب کریے. اگر یہ مذکر مؤنث نہیں بولے, آپ اگر بول دیں گی نا, اس سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہو. ذهبنا تو بس آپ ایسے کہہ دیں کہ وہ سب عورتیں گئیں. تو گئیں جب بول رہی تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے ترجمہ کر دیں. ذهبنا وہ سب عورتیں گئیں. ویری گڈ. خلقتا تم ایک مرد پیدا ہوئے. خلقتا یہی ہوگا, خلقتا خلقتا تم نے پیدا کیا. تم نے پیدا کیا. مرد جیسے اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں نا, خلقتا تو نے پیدا کیا, ہے نا. جی, تو نے پیدا کیا, ٹھیک ہے, تم ایک مرد نے پیدا کیا یا تو نے پیدا کیا. مرد بولتے اچھا نہیں لگ رہا ہے, چلیں. جی, مرد تم دونوں. مرد کا کیا ہوگا, بیمار ہوئی. ہاں, تم دو بیمار ہوئی یا بیمار ہوئے. جی. جلس تم سب مرد بیٹھے. ویری گڈ. تم سب بیٹھے. ضحکتی کا مطلب کیا ہے؟ ہنسنا. تم ہنسی. ویری گڈ, بس ہو گیا. جزاک اللہ خیر. نفیسہ, سائمہ آ جائیں. فرحتما تم دو مذکر یا مؤنث خوش ہوئے. ویری گڈ. صدقتن تم سب مؤنث نے سچ کہا. تم سب عورتوں بولے, مؤنث بولو نا تو خوف آ رہا ہے لوگوں کو. تم سب عورتوں نے سچ کہا. قربتا نہیں, قربتو. میں قربا کا کیا مطلب تھا؟ قریب ہوا. قریب نا, ہاں. قربتو میں قریب ہوا یا ہوئی. ویری گڈ. نصرنا ہم سب نے مدد کی. ویری گڈ, ہم سب نے مدد کی, ہے نا. اس میں عورتیں آدمی سب ہیں, مذکر مؤنث سب ہیں. الحمدللہ. تو بس اس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ پورا سینٹینس بول رہی ہیں, اور سینٹینس بولنے کے بعد ایک فل اسٹاپ, مطلب جملہ فعلیہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ چیز جو ہے جملہ فعلیہ کا اہم ترین قاعدہ, یہ بہت سمجھنے کی بات ہے کہ جملہ فعلیہ میں اگر دیکھیں آپ نے اتنے سارے یہاں پہ دیکھیں, یہ ڈفرنٹ باکسز کے لیے ڈفرنٹ آپ کے پاس الفاظ آ رہے تھے. ایسا تب ہوتا ہے جب فاعل ظاہر نہ ہو, تب قرآن میں, حدیث میں, یا جہاں بھی عربک میں یہ ڈفرنٹ صیغے استعمال ہوتے ہیں. جو زیادہ سے زیادہ استعمال ہونے والا صیغہ, مجھے یہ بھی وہیں لکھ لینا چاہیے تھا, جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والا, تو دیکھیں فعل آپ کو جاننا تو ہے, لیکن جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے صیغے ہیں, ایسا عادت پڑ گئی ماؤس استعمال کرنے کی کہ پین ہوتے ہوئے بھی میں وہی استعمال کر رہی پچھلے 2-3 ہفتوں میں. بہرحال, تو یہ 2 صیغے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات پھر میں بتا دوں, ہے تو یہ سارے صیغے, یہ سارے الفاظ اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب فاعل ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہی ہیں فاعل ظاہر نہیں ہے تو فاعل کا کام یہی لفظ کرے گا. لیکن پھر ایک بار غور سے سنیں, جب فاعل ظاہر ہو جائے تو ایسے میں اگر وہ مثنیٰ ہے یا وہ جمع ہے, اسی طرح وہ مثنیٰ ہے یا وہ جمع ہے, صرف یہی مذکر کے لیے یہ والا وزن استعمال ہو جائے گا اور مؤنث کے لیے یہ والا وزن استعمال ہو جائے گا, چاہے وہ الفاظ ان سب باکسز کے اندر ہو. اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب فاعل ظاہر ہو جائے, یاد رکھیں کہ قرآن میں تو کیسا ہے کہ اگر
پہلے بتا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یا موسیٰ علیہ السلام، میں ڈوئل کر دوں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو لوگ ہیں، پچھلی آیتوں میں وہ بات پتہ چل گئی. اب اس کے بعد کی آیت میں جب ظاہر نہیں ہوا ہے تب تو ٹھیک ہے، بعد کی آیت میں دوبارہ لے کے نہیں آ رہے ہیں نا، تو ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ دو لوگ ہیں، تو ایسے میں وہ ڈوئل والی الفاظ استعمال ہوں گے فعل کے. لیکن اس آیت میں جس میں کہ وہ لفظ ظاہر ہو گیا، ایسے میں جب فاعل ظاہر ہو جاتا ہے تب اس کی مناسبت سے واحد کا ہی صیغہ استعمال ہو جاتا ہے نا. کبھی کبھی استعمال ہوگا، ہم والا بھی لفظ استعمال ہوگا، لیکن واحد کا بھی لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اور آپ یہ قرآن میں غور کر لیجئے گا کہ جب ایک بار میں یہاں سے پڑھوں جو انہوں نے لکھا ہے کہ جملہ فعلیہ میں جب وہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، یاد رکھیں جملہ فعلیہ میں اگر فاعل ظاہر ہو گیا، مطلب وہ جو فعل کا ورڈ ہے اس کے فوراً بعد، اب جیسے چلے لے لیتے ہیں تلک الرسل، اب یہ الرسل کیا تھا، تیسرا ہی پارہ، تلک الرسل، رسل تو جمع ہے نا، تلک الرسل ہے تو اس کے ساتھ تو آنا چاہیے تھا اولئک، ہے نا. تو یہ تلکا آیا ہوا ہے، واحد مؤنث کا آیا ہوا ہے، تو یہ چیز ایسے کہ واحد کا استعمال، حالانکہ رسل جمع ہے، لیکن خیر وہ تو میں نے اسمیہ کی بات کر دی، جملہ اسمیہ ہو گیا وہ، سوری. اسی طرح سے فعل کے بھی ہے قرآن میں اگزامپل کہ آئی ہوئی ہے بات، آگے جو ہمارے فاعل ہے وہ جمع یا مثنی ہے اور لفظ فعل کا واحد کا استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ کتبت، یہ کیا ہے، یہ فورتھ باکس کا لفظ ہے نا، تا ساکن والا، مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ واحد کے لیے بھی وہی لفظ ہے. چونکہ اسم ظاہر ہو گیا، فاعل ظاہر ہو گیا، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ معلمتانی، تو اب کتبت ہی استعمال کر لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر ففتھ باکس کا ورڈ نہیں استعمال کر رہے. ٹھیک ہے، فورتھ باکس کے ہی لفظ یعنی واحد کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. میں اس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کر دوں. جملہ فعلیہ میں فاعل اگر ظاہر ہو جائے، فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. چاہے فاعل واحد ہو یا مثنی ہو یا جمع ہو، مطلب واحد کے ساتھ بھی دیکھیں وہی فرسٹ باکس کا، مثنی کے ساتھ بھی فرسٹ باکس کا، اور جمع کے ساتھ بھی فرسٹ باکس کا. اسی طرح اگر یہ فیمنن ہے، آئی مین فیمنن کیا کہتے ہیں، مؤنث ہے، تو اس کے ساتھ فورتھ باکس والا، واحد کے ساتھ کتبت اور مثنی کے ساتھ بھی کتبت اور جمع کے ساتھ بھی کتبت. تو کتبہ معلم، کسی معلم نے لکھا، یہ بتائے گا کون، فرزانہ بتائیں گی کہ کسی کیوں آیا، ترجمے میں کسی کیوں لکھ دیا انہوں نے. یہ چیزیں اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ پچھلا سبق جو پڑھا ہے وہ ہمارا میم تنوین ہے نا اس لیے. جی ہاں، ویری گڈ. تنوین نکرہ ہونے کی وجہ سے، نکرہ ہونے کی وجہ سے کسی یا کوئی یا ایک کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر معلم نے لکھا صرف اتنا کریں گے تو اردو میں وہ مطلب آ جاتا ہے کہ کسی، ہم ایسے معلم کی بات کر رہے ہیں جس کو جانتے ہیں، اور ایسے میں کتب المعلم ہوتا ہے، یہ المعلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کتبہ معلم، ویری گڈ فرزانہ، ماشاءاللہ. کتبہ معلم، کسی معلم نے لکھا. کتبہ، چلیں آپ لوگوں میں سے کسی سے پڑھاتے ہیں تو جس سے آپ کا وہ ہو جائے. فضیلت کا تو میں نام لے چکی ہوں، روبینہ آپ آ جائیے. جی ٹیچر. آپ اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ بعد میں کریں، اردو والا بعد میں کریں. جی جی. کتب معلم، کسی معلم نے لکھا. معلم نہیں، معلم. معلم، جی. ہاں، یہ بہت کتب، پتہ، اردو میں ایسے بولتے رہتے ہیں، لیکن اب اردو کو بھی صحیح ہو جائے گی اس سے. اردو کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن اردو بھی صحیح ہو جائے گی. لیکن اب کبھی بھی معلم ٹائپ کی، حالانکہ آپ نے معلم بولا لیکن زیر اتنی شارپ نہیں تھی، تو اس کو کلیئر رکھیں ایک دم. مجھے معلم سنائی دینا چاہیے. یہ پیچھے کا جو نیچے والا جبڑا ہے آپ کا،
وہ پیچھے تھوڑا جائے. جی ہاں جی. کتبہ معلمانی، کوئی سے دو معلموں نے لکھا. جی یہ ہاں. سب صحیح اچھا ہے. یہ بتائیے کہ اس میں تو تنوین دکھ نہیں رہی ہے، پھر کیوں کوئی سے دو معلموں نے لکھا ہو رہا ہے؟ یہاں تو تنوین تھی تو مس اس چلیے میں ہم نے کر دیا، یہاں تو تنوین نہیں ہے، پھر میں کیوں کر یہاں پہ لکھا ہے ترجمہ کوئی سے. مس اس میں آنی مثنیٰ ہے نا، آنی معلمانی. ہاں تو ٹھیک ہے، مثنیٰ ہے تو بس اتنا ہونا چاہیے، دو معلموں نے لکھا. یہ نکرہ تو نہیں ہے، اس نہیں یاد آ رہا. چلیے میں بتاتی ہوں کہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ تثنیہ اور جمع کا، اس میں تنوین تو ہو ہی نہیں سکتی. ہو سکتی ہے تنوین، آنی کی ساؤنڈ اور اونا کی ساؤنڈ، تنوین تو ہو ہی نہیں سکتی. اس کے نکرہ اور معرفہ یاد رکھیں، یہ سب ریویژن چل رہی ہے اور یہ دوبارہ پھر کبھی نہیں بھولنا ہے کسی کو کہ مثنیٰ اور جمع کے معرفہ اور نکرہ ہونے کا پتہ. سائمہ آپ بتا دیں، ہمیں لگا کہ کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا شاید. سائمہ بولی. ال نہیں لگا ہوا ہے ان کے ساتھ ویری اس گڈ. وجہ سے. معرفہ اور نکرہ ہونے کی پہچان مثنیٰ اور جمع کی تنوین سے نہیں ہوتی، ال سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی واحد کی تو یہ ہوتی ہے کہ اگر تنوین ہے تو نکرہ اور اگر ال ہے تو معرفہ. لیکن مثنیٰ اور جمع میں آپ وہ مسلمن والی گردان کھول کے دیکھیں گی روبینہ آج، تو اس میں ال جب لگا ہے تب وہ معرفہ میں گیا، اور جب ال نہیں ہے تو وہ نکرہ ہے. تو ال کی غیر موجودگی بتا دیتی ہے کہ یہ نکرہ ہے، اس لیے ہو رہا ہے کوئی سے دو معلموں نے لکھا. ٹھیک ہے، کوئی سے دو معلموں نے لکھا. تو اگر میں پوچھوں کہ یہاں پہ کوئی سے ترجمہ کیوں آیا، تو اب دیکھیں عام طور پہ میں ترجمہ لے کے آتی نہیں ہوں، آپ سے ہی کرواتے ہیں، لیکن اس بار ہم کیوں لے کے آئے ہیں جس سے ہماری اسم کی ریویژن ساتھ میں ہو، میں پوچھتی چلوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. تو کتبہ معلمانی میں ال کی غیر موجودگی نے بتایا کہ یہ نکرہ ہے. کلیئر ہو گیا روبینہ؟ جی ٹیچر. چل آگے چلیں. جی جی. کتبہ معلمون، کچھ معلموں نے لکھا. میں سے بتا دوں اس میں کچھ اسی وجہ سے آیا ہے کہ اس میں ال نہیں لگا ہوا اور یہ ویری ساؤنڈ گڈ، ہے. ویری گڈ. ال کی غیر موجودگی نے بتایا کہ یہ نکرہ ہے نا، کیونکہ آنی جی تو دونوں میں سیم رہے گا. یہاں پہ یہ والی بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، تنوین تو ہے نا. بلکہ جی اگر آپ تھوڑا سا یہ جو گرامر کی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ سب بیسک کتابیں ہیں، اگر تھوڑا ایڈوانس لیول کی عربک گرامر کی کتابیں پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تنوین یہاں پہ موجود ہے. وہ یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میم کے اوپر تنوین موجود ہے، لیکن آنی کی ساؤنڈ آ رہی تھی اور تنوین تو بیچ میں رہ نہیں سکتی. یہاں پہ تنوین کبھی آخر میں ہوتی نا، تنوین کی یہ شرط ہے کہ وہ لفظ کے آخر میں ہونا چاہیے. اب چونکہ تثنیہ میں آنی کی آواز اور جمع میں اونا کی آواز کو ایڈ ہونے کے بننا تھا، جمع سالم، تو ایسے میں وہ تنوین بیچاری مجبوری میں رہ گئی، لیکن مطلب دکھ نہیں رہی ہے، لیکن وہ یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو نکرہ میں جی تو تنوین آخر میں رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ آنی، اب آنی پہ تو آپ تنوین کیسے رکھیں گی بیچ میں، ہے نا. تو تنوین، جی ایڈوانس گرامر والے کہتے ہیں کہ تنوین ہے. ہم نے تو یہاں پہ کہا نا کہ تنوین تو ہو نہیں سکتی، وہ صرف ال سے پہچانیں گی، لیکن تنوین ہے جو کہ آنی نے اس کو ختم کر دیا. تو آپ یہاں اس لیے کر رہی ہیں. ویری گڈ. ہمیں لگتا ہے روبینہ کو تو ہمیشہ ہی یاد رہے گا، باقی لوگ شاید جی بھول جائیں. انشاءاللہ. جی ہاں نہیں مس مجھے انشاءاللہ. نہیں بھولے گا اسی وجہ انشاءاللہ. سے پتہ ہے پوچھ لیا جاتا ہے، اور کلاس میں یہ چیزیں میں پوچھتی ہوں کہ ظاہر ہے جب آپ نہیں آنسر کرنے کے بعد جب وہ چیز ہوتی ہے اس انسان کو ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے. باقی 9 لوگ ہو سکتا ہے کہ کچھ دوبارہ پھر وہ اس چیز کو بھول جائے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے. اس وقت تو تھوڑا سا ہمیں کائنڈ آف برا لگتا ہے کہ کیوں ایسا ہو گیا، ہمیں نہیں آیا، لیکن اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. مطلب ہم بتا رہے ہیں تھوڑی شرمندگی جو ہے نہ آنے کی، وہ ورتھ ہے، مطلب وہ بہت کام کی ہے، پھر وہ چیز ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے.
चलिए आगे चले आगे किसी और को ले लेते हैं रुबीना, 3 आपने कर लिया, अब ले लेते हैं फजीलत को। जी मैम। अब देखिए अगर मुअन्नस होंगी ना, अगर ये वाहिद जमा मुसन्ना, अगर ये अस्मा ये इस्म अगर मुअन्नस होंगे तो मुअन्नस वाला वाहिद का लफ्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबकी? अगर मुजक्कर होंगे तो मुजक्कर वाले बॉक्स से ले लेंगे, फर्स्ट बॉक्स से ले लेंगे, और अगर ये इस्म मुअन्नस है तो फोर्थ वाले बॉक्स से ज़मीर उठा लेंगे। चलिए शाबाश। कतबत मुअल्लिमतुन, किसी मुअल्लिमा ने लिखा। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता तो है ना कि किसी वर्ड क्यों आया है। जी मैम। चलिए आगे चलें। ये अल की गैर मौजूदगी की वजह से मैम, और अल की गैर मौजूदगी नहीं, तनवीन की मौजूदगी, तनवीन की मौजूदगी की वजह से यहाँ तनवीन मुअल्लिमतुन नजर ही नहीं आ है, रही है। ठीक है, आ रही है। हम्म, जी मैम। कतबत मुअल्लिमतानी, कोई सी 2 मुअल्लिमात ने लिखा। कतबत मुअल्लिमातुन, कुछ मुअल्लिमात ने लिखा। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। मजा आ रहा है जुमला फेलिया करते हुए? जुमला फेलिया बहुत छोटे छोटे जुमले हैं, बहुत आसान है, और इस वक्त हो सकता है कि चूंकि पहली दूसरी क्लास है तो ऐसा लग रहा हो, लेकिन है आसान। अब देखें, ये तो था एक बेसिक रूल, जिसको इसी वजह से आपने देखा कि रेड से यहाँ पे दिखाया है ना। जब भी कोई चीज रेड से होगी तो उसको आप भी अलर्ट हो जाए पीडीएफ में। फिर अब ये एक्सेप्शंस आ रहे हैं, वो एक नॉर्मल कायदा था, अब अगर आगे दिखाया जा रहा है कि और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फाइल अगर गैर आकिल, याद रखें गैर आकिल, इसम के साथ भी ये था ना, गैर आकिल के साथ वाहिद मुअन्नस लगता था, तो फाइल अगर गैर आकिल है, फिर चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, उसकी जमा मुकस्सर है। सब हाईलाइट करेंगे, तो फेल मुअन्नस आएगा। ये जो रूल था ये था जमा सालिम के लिए, मैं यहां लिख दूं, ये रूल था इनको क्या कहते हैं, इसमें देखिए जमा सालिम कहते हैं ना, ये जो गर्दानों वाले लफ्ज थे जो इसम की आपको कराई गई थी, वो सब जमा सालिम है। इसमें जमा सालिम क्यों? क्योंकि ऐन लाम मीम ये लाइन से मौजूद है। ठीक है, ये न सिर्फ उससे मौजूद है बल्कि हरकत भी उनकी चेंज नहीं हुई, तो ये जमा सालिम है। तो ये रूल जो चलेगा ये जमा सालिम के साथ है। जमा मुकस्सर के साथ ये रूल थोड़े टूटे फूटेंगे, क्योंकि वो खुद भी बेचारे टूटे फूटे हैं, तो ये रूल को भी तोड़ लेते हैं। फाइल अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, चाहे वो मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, याद रखें गैर आकिल, अभी इसके आगे भी रूल आ रहे हैं। ठीक है, तो फेल मुअन्नस आएगा। जैसे ऊंट गए, अब ऊंट क्या है? गैर आकिल है ना। चले आकिल, आप में से कोई बताएगा आकिल कौन है? नफीसा बताएं आकिल कौन लोग हैं? इंसान, फरिश्ते और जिन। वेरी गुड। जानवरों के पास अकल नहीं होती क्या? होती है, वो बोल नहीं सकते। हाँ नहीं, नहीं अकल होती है, जाहिर है हमसे ज्यादा ही, मैं तो देखती हूँ बाज मामलों में हमसे ज्यादा अकल होती है। समझते तो जैसा हैं कि लेकिन वो बता नहीं सकते। जैसा कि आपने वलादियात वाली सूरह जब की होगी तो देखा होगा कि वो हमसे ज्यादा अक्लमंद है, ज्यादा वफादार है, ज्यादा याद रखते हैं एहसान को, है ना। जी। लेकिन अरबिक ग्रामर के लिहाज से, अरबिक के उसमें इन 3 चीजों को समझा गया, इन 3 चीजों को आकिल की कैटेगरी में लिया गया। जाहिर है ब्रेन तो आपको, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की क्या कुदरत है कि चींटी के सर के अंदर भी ब्रेन है। तो ब्रेन के हिसाब से नहीं अक्ल कहा जा रहा है, ये ग्रामर के हिसाब से। ठीक है, अरबी ग्रामर के हिसाब से, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से नहीं, अरबी ग्रामर के हिसाब से सिर्फ ये 3 चीजें, इंसान, फरिश्ता और जिन, ये अक्ल की कैटेगरी में, बाकी सब
چیزیں غیر عاقل کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہیں. تو یہاں اونٹ تو غیر عاقل ہو گئے, ٹھیک ہے. تو جب اس کی اب اونٹ جو ہے وہ جمل, اونٹ کا کیا ہے, جمل ہے واحد, اور اس کا بن گیا جمال. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں حرکات بھی چینج ہو گئی. یہ جملن تھا اور یہ بن گیا جمالن. تو بہرحال یہاں تو ال لگا ہوا ہے, تو حرکات بھی دیکھیں چینج ہوئی اور بیچ میں یہ الف بھی آ گیا, تو یہ ہو گیا جمع مکسر. تو جمع مکسر یہ ہے, اور تو اس کے ساتھ جو ہے جب آپ, اور غیر عاقل بھی ہو گیا, تو یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو گئی. تو اس کے ساتھ اب فعل مؤنث آتا ہے, ٹھیک ہے, فعل واحد مؤنث کا آئے گا. میں یہاں واحد مؤنث لکھوں کیونکہ ہم لوگوں نے واحد مؤنث ہی ہم لوگ بولتے ہیں, تو وہ زیادہ فعل واحد مؤنث کا. واحد انہوں نے اس لیے نہیں لگایا کہ پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ اب واحد کے ہی, چونکہ فاعل جب ظاہر ہو گیا تو ہمیشہ اب فرسٹ اور فورتھ باکس کی ہی ضمیر چلیں گی, تو اس لیے انہوں نے واحد نہیں لگایا. لیکن آپ لگا لیں گی کہ فعل واحد مؤنث کا آئے گا. اب یہ تھا ذہبت, اب دو ساکن, ذہبت یہ تھا اور یہ بھی ساکن تھا. دو ساکن ایک ساتھ ملا کے پڑھے نہیں جا سکتے, تو جو ساکن کا رول ہے, اجتماع ساکنین کے رول کے حساب سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر لگائی جاتی ہے. تو یہ زیر جو ہے کبھی آپ کو, سبحان اللہ, یہی سب باریکیوں سمجھنی ہے اور دماغ میں رکھنا ہے. یہ زیر آپ کو کبھی بھی ذہبتی سے نہ, کیونکہ وہاں پہ دیکھیں اب سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کے کہ کیوں, میں لکھ دوں تب پھر بتاؤں, ورنہ مجھے اوپر بار بار جانا پڑتا ہے. اب دیکھا آپ نے, یہ ہے باریکیاں حرکات کی. یہ ذہبت الجمال, یہ با کے اوپر فتحہ جب ہے تب یہ واحد کی ہوئی نا یہ چیز, کیونکہ یہ تو تھا ذہبت تھا, اور یہ ذہبت یہ ساکن ہونے کی وجہ سے اس نے یہاں زیر لی, ورنہ تا زیر والی تو ہمیشہ سے دماغ میں سیٹ ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ صرف نہیں ہونا چاہیے کہ تا زیر والی, بلکہ ہمیں یہ بھی, اکثر اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, وہ سوچتے ہیں تا ساکن جو ہے وہ واحد مؤنث کی ہو گئی, مطلب غائب کی, اور تا زبر والی جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کی ہو گئی, تا زیر والی سیکنڈ پرسن فیمیل کی ہو گئی. نہیں, اس کے پہلے یہ ساکن ہونا بھی ضروری ہے. اگر یہ ساکن نہیں ہے تو دیکھیں زبر اگر ہے تو یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. یہ زیر تو دکھ رہی ہے آپ کو, یہاں پہ زیر دکھ رہی ہے, لیکن اس زبر نے ہم کو, اب یہاں تو خیر الحمدللہ لکھا ہوا ہے تو الرٹ ہونے کی بات نہیں ہے, لیکن جب قرآن میں آئے گا تو ہمیں یہ وقت کی زبر بتا دے گی کہ یہ لفظ حاضر مؤنث کا نہیں ہے, بلکہ یہ غائب مؤنث کا ہے, کیونکہ با کے اوپر زبر ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں دوبارہ ایکسپلین کروں؟ یہ اہل قرآن کون ہے؟ اہل قرآن کون ہے؟ مائک انمیوٹ کر دے پلیز. اور باقی آپ لوگ بھی آر کیوں نہیں لکھ کے آتے؟ انجم, فرزانہ, اہل قرآن جلدی سے پلیز مائک انمیوٹ کر کے بتا دیں, ورنہ میں ریموو کر دوں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں سمجھ جی گئی, میں فرح بات کر رہی ہوں. جی میں جی آپ میں کی نے کلاس آواز میں, میری بھی پہچان لی. کلاس ہوتی ہے تو جب مجھے موقع ملتا ہے میں آ جاتی ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو. نہیں نہیں, بالکل بالکل آپ رہیں, بالکل. جزاک اللہ خیرہ. بس نام بھی ایسا رہتا ہے نا تو کچھ سمجھ جی میں نہیں میرا آتا کہ اپنا گروپ کون ہے نا, تو اس میں پھر اسی سے ہی ایڈ ہوتی ہوں, تو اسی سے میں آپ میں آ جاتی ہوں جی ہاں. انشاءاللہ. چلے, ہاں آپ کا وہ کورس کہیں اور نہیں شروع ہو رہا ہے دوبارہ؟ جی میرے ہی گروپ میں, اہل القرآن میں. چلیے ٹھیک ہے, تو آپ پلیز مجھے میسج کیجیے گا.
ٹھیک ہے, واٹس ایپ پہ इंशाल्लाह کیجیے گا, میں بات کروں گی آپ سے, इंशाल्लाह ٹھیک ہے. اور میں بھی जी آپ کو आप اپنے نئے कंटिन्यू کورس کے بارے कीजिए. میں بتاؤں گی جو کل سے شروع ہو رہا ہے. تو آپ بہت لوگوں کو جانتی ہیں, کیا پتا کسی کو ضرور نہ ہو. بتائیے گا, میں بہت انجوائے کرتی ہوں آپ کا نماز کا بھی, میں بلکہ نہ بھی سن سکوں تو میں ریکارڈنگ میں دیکھ لیتی ہوں یوٹیوب میں جا کے. بہت اچھا ماشاءاللہ, اسی لیے میں آپ کا جوائن بھی کرتی ہوں کیونکہ میں خود بھی پڑھاتی ہوں تو مجھے جی بڑے ہاں, ٹپس بھی مل جاتے ہیں. جی ہاں, یہ الحمدللہ بات آپ کا بہت, انداز بہت پیارا ہے, اللہ تعالیٰ برکت دے. اور ہماری ننھی منی بچی کا کیا حال ہے, میں اداس ہو گئی اس کی آواز سے کیونکہ میرا وہ کورس مکمل ہو گیا نا, ربیعۃ الاطفال. جی ہاں. تو ٹھیک ہے, الحمدللہ الحمدللہ, میں بھیجوں گی اس الحمدللہ کی اور آڈیوز یا الحمدللہ. ویڈیوز آپ کو. آپ بس کنٹینیو کیجیے. یہ فکر ہوتی ہے نا, دیکھیں آپ یہاں تو میں بچیوں کے ساتھ چونکہ سیکھنے سکھانے کا ہوتا ہے نا, تو میں ان کی غلطیاں بھی نکال رہی ہوتی ہوں, اور مجھے تو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آ کے سنے یا کچھ بھی, لیکن لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کہیں کوئی مرد حضرت نہ بیٹھے ہو, میں اپنی بچیوں کو ڈانٹ تو نہیں نہیں میں رہی ہوتی تبھی ہوں میں لیکن نے غلطیاں فوراً نکال کھول رہی لیا, ہوتی ہوں نا, ورنہ تو میں بچے نہ سوچ رہی تھی آج امبیرس میں ہوں آپ کو ہمارے. میسج کر کے بتا دوں گی, میں یہ سوچ نہیں ہی رہی نہیں, تھی. ہاں جی ہاں بالکل, اور اگر آپ اپنے نام کو رینیم کر لینا تو پھر مجھے کوئی پرابلم نہیں. انشاءاللہ چلیے انشاءاللہ تعالی, ٹھیک, جزاک ٹھیک. اللہ بس خیرا. وہ بچیوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کلاس میں ہم نے جی ان لوگوں کو بالکل بلا ہوتا ہے. رکھا ہے اور میں ان کی غلطیاں نکال رہی ہوں, ان کو ان کی کیا کہتے ہیں وہ, تو پھر کہیں وہ کھل کے کلاس اٹینڈ کرے نا. جی جی بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ سکتی ہوں, میں ایزیلی سمجھ اور سکتی ہوں اس میں چیز. معافی چاہتی ہوں, میں نے بولا کہ میں نہیں نہیں نہیں, کیونکہ ریموو بلکہ میں کرنے معافی والا چاہتی ہوں کہ میں اجازت کے بغیر آ گئی, اور بعد میں مجھے خیال آیا کہ آج میں میسج کر کے بتا دوں گی. آپ چلیے کنٹینیو کیجیے پلیز. چلیے ٹھیک, چلیے کلاس کنٹینیو کرتے ہیں. تو یہ یہاں پہ اس بات کو سب کی سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح سے ہم ذہبتی اور ذہبتی, اسی وجہ سے ساکن یہ حرکات کا صحیح پڑھنا کرنا بہت ضروری ہے, خاص کر اگر کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے اور کوئی سن رہا ہے, کیونکہ پھر غلط مطلب نکلیں گے, ہے نا, پوری ضمائر ہی چینج ہو جائیں گی. کام کرنے والا, کیونکہ اس فائل وائل اگر یہ ظاہر نہیں ہے تب تو فائل ہی, اسی سے ہم کو فائل کا بھی پتہ چلے گا. تو یہ بات بتائیں کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کیسے عین کلمہ کی زبر اور عین کلمہ کے ساکن ہونے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لفظ کس باکس کا ہے. جی فرینکلی میم. اگر نہیں جی کسی کی ایک کی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو پوچھے, میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں اس چیز کو, پھر سے رب کروں گی اور پھر سے آؤں گی. الحمدللہ سب کی سمجھ میں آ گیا. آگے الحمدللہ. جی, تو یہاں پہ دیکھیں یہ تا کی زیر جو ہے یہ عارضی زیر ہے, کیونکہ کبھی بھی عین کلمے کے اوپر اگر زبر ہے تو تا زیر والی ہو ہی نہیں سکتی. عین کلمہ کے اوپر جب زبر ہے تو تا ہمیشہ ساکن ہوگا. اب میں آپ کو واپس گردان پہ لے چلتی ہوں. یہی بہت اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ گردان کم از کم اس PDF میں رکھی ہوئی ہے. آپ یہاں دیکھیں کہ عین کلمہ جب زبر والا ہے تو تا زیر والی کہاں ہے. جیسے ہی تا زیر والی تو 6th باکس سے ہی عین کلمہ ساکن شروع ہو گیا, جو کہ اینڈ تک رہا. اب آپ کو وہ اس بات کا بھی پتا چلا کہ کتنی مطلب سسٹمیٹک ہے یہ لینگویج, کہ کتنی خوبصورت بات ہوئی کہ جب یہ لام کلمہ ساکن ہوا اور آگے یہ تا آ رہی تھی زیر والی, تو یہ ساکن آخر تک کیوں کنٹینیو رہا. اگر تا زیر والی ہے تو ہم تم کا ترجمہ تبھی کریں گے جب عین کلمہ ساکن ہوگا. اگر عین کلمہ زبر والا ہوگا تب ہم وہ لڑکی کا ترجمہ کریں گے چاہے تا زیر والی ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ یہ ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ تا کے نیچے والی زیر عارضی زیر ہے, ٹیمپریری زیر ہے, جو کہ آگے ساکن ہونے کی وجہ سے لگائی گئی تھی. اگر وہ آگے ساکن نہ ہوتا لفظ, آگے کوئی حرکت والا لفظ ہوتا, اگر وہ جمالن ہوتا, الجمالون ہوتا, ہے نا, نکرہ ہوتا, تب ہم فعلت جمالن کرتے. پھر آپ کو لے چلتی ہوں ماں, وہ ال کی وجہ سے. اب دیکھیں یہ یہاں پہ اگر یہ جمالن ہوتا تب تو یہ ال نہیں ہوتا نا یہاں پہ, تب یہاں پہ ذہبت جمالن, کچھ اونٹ گئے, ایسا ترجمہ ہوتا. بلکہ ان کو یہی کر دینا چاہیے تھا, اتنا سب ہم کو بولنا نہ پڑتا. اگر یہ یہاں پہ
तनवीन वाला एग्जाम्पल देते तो ये ना बोलना पड़ता। लेकिन अच्छी बात हुई कि एक चीज हमारी समझ में आ गई यहाँ पे कि ये इज्तिमाई साकिनैन का रूल लगा और ये इससे पता चल गया। याद रखें कि ये चीज की आइन कलमा, सॉरी लाम कलमा, मैं बार बार आइन कलमा बोला, अल्लाहू अकबर, पूरी रिकॉर्डिंग का क्या होगा। लाम कलमा जो है जबर वाला, ये हमारा चलता है 5th बॉक्स तक, फिर 6th बॉक्स से ये लाम कलमा शुरू हो जाता है साकिन वाला। तो ये हमारा ता जेर वाली जो है ये आरजी होगी, ये हमको इसने बताया। तो ये हो गया ज़हबतिल जिमालु। अब यहां देखिए कुछ नहीं लगा। क्यों कुछ नहीं लगा? क्योंकि ये खास है, तो बस ऊंट गए, ऐसे ऊंट गए जिनका कि हमें पता है ऊंट गए, है ना। जो हमारे ऊंट हैं या तो आपके ऊंट हैं या किसी के ऊंट हैं जिनका कि हमें पता है। तो इसी तरह से फिर यहाँ पे ज़हबत, और फिर ये लफ्ज क्या है? ये वाहिद का ही लफ्ज है, और ये जेर जो है आरजी है। ये जेर क्या है? आरजी है। ये क्या है? टेम्परेरी। ज़हबत, और ये अगर नूकुन होता है ना। अब ये देखिए जमल कहते हैं ऊंट को, और हमें अनूख, हमें इसका वाहिद नहीं इस वक्त याद आ रहा है, क्या कहते हैं? नाकतुन कहते हैं, नाकतुन। हाँ, उसमें आया है ना उस सूरा में, ऊंटनी। और इसका जमा जो है नूकुन, तो आपने देखा कि पूरा चेंज ही हो गया, तो ये भी जमा मुकस्सर हो गई। नाकतुन का कहाँ जिक्र आता है? कौन बताएगा? किस वाक़े में आता है? लोग खौफजदा हैं क्या आज? जहाँ पे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जी जिक्र हाँ, आता है, उनकी जी हाँ, कौम जब की। सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है तब ऊँटनी का जिक्र आता है, तो वहां से नाकतुन। तो देखिए ये भी जमा मुकस्सर हुई, तो इस वजह से जमीर लग रही है, सॉरी फेल लग रहा है 4th बॉक्स का, क्योंकि ये क्या है? हमारी मुअन्नस है ये, है ना। तो चाहे मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो, अगर जमा मुकस्सर है तो ऐसे में वाहिद मुअन्नस ही आती है। तो ये रूल क्या हुआ कि अगर गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, फिर चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, फेल आएगा वाहिद मुअन्नस का। आगे चलते हैं। पहले आपका जहन बनाया जाता है और फिर उसी को तोड़ा जाता है। अब आगे, अब इसकी भी आ रही है कि कुछ केसेस में ऐसा, देखें इन सूरतों में अगर फेल मुज़क्कर या मुअन्नस दोनों तरह के, यहाँ पे क्या कहा था आपसे कि इसमें फेल जो है वाहिद मुअन्नस की ही आएगी। कब? जब आकिल की गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो। मैं यहाँ लिखूं, बिल्कुल ये समझे ये वाला रूल जो जब इस्म कर रहे थे, तो उसी तरह से गैर आकिल की जमा मुकस्सर अगर है, चाहे वो वाहिद हो, सॉरी मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, ऐसी सूरत में 4th बॉक्स की ज़मीर यानी वाहिद मुअन्नस ही इस्तेमाल होती है। ये देखिए गैर आकिल है, ठीक है। अब बात हो रही है दूसरी कंडीशंस। ऐसी हालत में दोनों ही अलाउड है, मतलब दोनों तरह से ही आ जाता है। इन सूरतों में फेल का मुज़क्कर या मुअन्नस, यानी अब इन सूरतों में 1st बॉक्स या 4th बॉक्स दोनों इस्तेमाल हो सकता है। कहीं पे 1st बॉक्स इस्तेमाल हो रहा होगा, आप कुरान में देखेंगे, हदीस में देखेंगे, कभी 4th बॉक्स इस्तेमाल हो रहा होगा, तो परेशान होने की बात नहीं है, हो सकता है ऐसा, यही आपको बताया जा रहा है। वजह क्या है कि अगर आकिल की मुज़क्कर या मुअन्नस है मगर आकिल की जमा मुकस्सर है, यहां मैंने क्या कहा था? अगर गैर आकिल की, ठीक है, गैर आकिल का ये रूल है। अगर ये आकिल हो गए
तब मुज़क्कर या मुअन्नस कोई सा भी लग जाएगा, फिर नहीं आपको दिखेगा, दोनों तरह से ही आ जाता है। जैसे दखलर रिजालू, अब रिजाल रजुलन की जमा है, तो ये भी क्या हो गई, जमा मुकस्सर हो गई, लेकिन आदमी क्या है, इंसान के अंदर आ रहा है ये लफ्ज ना, तो ये आकिल की हो गई। तो ऐसे में देखिए कि अर रिजालू के साथ ये जमा मुकस्सर थी, अगर आप ये गैर आकिल की होती तब तो दखलत ही होता, लेकिन चूंकि ये आकिल की जमा मुकस्सर है तो ऐसे में फर्स्ट बॉक्स, अब तक जो आप पढ़ के आ रहे हैं मैं उसको यहाँ एक बार रिकैप भी करूंगी कि याद रखें कि जब इस्म जाहिर हो गया तो अब बस फर्स्ट बॉक्स या फोर्थ बॉक्स की ज़मीर इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो अब आपकी सारी सोच जो है वो फर्स्ट और फोर्थ बॉक्स पे होनी चाहिए। इस्म जाहिर हो जाए, ये सब इस्म जाहिर हो गए ना, दाखिल होने वालों का पता चल रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मौजूद नहीं है और हम कह रहे हैं उसने दाखिल हुआ या वो दाखिल हुआ है, नहीं। तो जब इस्म जाहिर हो गया तो भी आप बस फर्स्ट और फोर्थ बॉक्स को सोचें। तो गैर आकिल की जमा मुकस्सर अगर है तब तो वाहिद मुअन्नस की ही इस्तेमाल होगी मोस्ट ऑफ द टाइम, 99%। लेकिन अगर आकिल की जमा मुकस्सर है, फिर चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, एज फर्स्ट या फोर्थ बॉक्स दोनों में से ही कोई सी भी इस्तेमाल हो सकती है। इसमें आपने देखा यहाँ पे कि फर्स्ट बॉक्स की यहाँ पे नहीं इस्तेमाल हुई, चाहे वो मुज़क्कर थे या मुअन्नस थे, है ना, इसमें फर्स्ट बॉक्स की इस्तेमाल नहीं हुई, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए ही फोर्थ बॉक्स की इस्तेमाल हुई। जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि अगर वो आकिल है तो मुज़क्कर है तो भी फर्स्ट या फोर्थ की इस्तेमाल हो सकती है, मुअन्नस है तो भी फर्स्ट या फोर्थ बॉक्स की इस्तेमाल हो सकती है। तो हक तो इनका था, ये रिजाल थे, ये फर्स्ट बॉक्स वाला ही, लेकिन मुअन्नस की भी इस्तेमाल हो सकती है इनके लिए। दखलत तिर रिजालू, ये लाम की जबर बता रही है, लाम की जबर बता रही है कि ये फोर्थ बॉक्स का वर्ड है, ये जेर आरजी है, ये असल में ये वर्ड है, क्योंकि त के साथ जबर के साथ सिर्फ एक वर्ड है। फिर मैं आपको ले चलूं और दिखा दूं। इन अल्फाज को कहते हैं ना कि अगर ये दिमाग में एकदम पिक्चर होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे पिक्चर होनी चाहिए जैसे आपके दिमाग में अपने बच्चों के नाक नक्शे और सब कुछ। देखिए ता की सारी शेप देख लें, ठीक है। अब जितनी भी ता की आपको दिख रही है हरकत, सब साकिन के साथ हैं, सिर्फ सुकून वाली जबर के साथ। तो जैसे ही लाम कलमा हमारा जबर के साथ और ता है, तो अब चाहे जेर ही दिखेगी, लेकिन हम कह रहे हैं अगर कोई सी भी हरकत है तो आपको ये पता होगा ये ता सुकून वाला ही था, क्योंकि ये लाम कलमा तो जबर के साथ है यहाँ पे, ठीक है। और आप देखिए ता अगर जबर है तो लाम सुकून है, ता अगर एक्चुअल जेर है, अगर वाकयतन जेर है तो लाम कलमा सुकून वाला है, ता पेश वाला है तो लाम कलमा सुकून वाला है। तो कितनी आसान सी बात है कि जब भी ता हरकत वाला है लाम कलमा सुकून वाला है, जब ता सुकून वाला था उसी हालत में सिर्फ लाम कलमा जबर वाला था, ठीक है। तो ये ता सुकून वाला, और ये बहुत अच्छी तरह से इनको हम कह रहे हैं ना, इन गर्दानों को बैठ के एक एक बॉक्स को का वर्ड अलग अलग लिख के किस तरह से इन अल्फाज को हमने याद किया। अगर मेरे पास वो नोटबुक मैं ढूंढती हूँ, मिलती है तो मैं उसकी पिक्चर भेजती हूँ कि एक एक लफ्ज को लेकर फिर डिफरेंट रूट लेटर्स को लेकर, मैंने ये नहीं किया कि फाला की जैसे पिछली बार आप लोगों को गर्दान बनाने को कहा, माशाल्लाह काफी लड़कियों ने बना के ग्रुप में भेजी भी, तो ऐसा भी किया और इस तरह भी किया कि बस एक वर्ड ले लेते थे ये वाला और डिफरेंट रूट लेटर से सिर्फ उस वर्ड को ही लिखते थे, जिससे वो वर्ड मेरे दिमाग में आ जाए कि ये सारी हरकत के साथ तर्जुमा होगा उस एक ने किया, मुअन्नस ने, उस एक लड़की ने किया, है ना।
یہ والی چیز آ جائے تو یہ لام کلمہ زبر والا اسی چیز کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ تا ورڈ تا حرف کے ساتھ جب لام کلمہ زبر والا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے فورتھ باکس میں ہی ہے. یہ وہ کیا، اس لڑکی نے کیا ٹائپ کا ورڈ ہے. تو پہلی کیا شرط ہے کہ اگر وہ عاقل کی جمع مکسر ہے، عاقل کی جمع مکسر ہے تو فرسٹ یا فورتھ باکس میں سے کوئی سا بھی آپ کو نظر آئے گا اور آپ لگا بھی سکتی ہیں. پھر فاعل اگر اس میں جمع یعنی کلیکٹیو ناؤن، اس میں جمع یہ سارے ورڈ بول لیا کریں 3-4 بار، کلیکٹیو ناؤن ہی پہ نہ رہ جائیں ہم، کیونکہ پھر کبھی بولنا ہو یا کوئی بولے تو پھر وہ دماغ میں بات آ نہیں پاتی. تو اس میں جمع اگر ہے مطلب ایسا اسم جیسے قوم، اب یہ القوم یا قومن یہ تو واحد کا ورڈ ہوا نا، لیکن ہے یہ کلیکٹیو ناؤن، اس کے اندر بہت سارے لوگ پائے جا رہے ہیں. تو ایسے میں بھی فرسٹ باکس یا فورتھ باکس دونوں ہی لفظ استعمال ہو سکتے ہیں. اور غلیبت ابھی چونکہ ہم نے بھی مجہول آپ کو نہیں کرایا نا، اس لیے وہ جو اگزامپل میرے دماغ میں ہے وہ میں یہاں پہ لا نہیں رہی ہوں. غلیبت الروم اسی طرح سے کر کے آتا ہے، وہ وہاں پہ روم تو پوری ایک قوم تھی نا، وہ رومیوں کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں وہاں پہ فورتھ باکس کا ورڈ آ گیا، لیکن ہے وہ مجہول تو اس وجہ سے بھی آپ کو اتنا سیٹ نہیں ہوگا. فاعل اگر غیر حقیقی مؤنث ہو، اب دیکھیں اگر وہ غیر حقیقی مؤنث ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ جمع مکسر کی بات نہیں ہو رہی ہے، واحد کی ہی بات ہو رہی ہے. مؤنث ہے لیکن حقیقتاً وہ مؤنث نہیں ہے، جیسے الشمس جو وہ والی کیٹیگری تھی سمائی مؤنث والی، کہ وہ حقیقتاً مؤنث نہیں ہے لیکن عرب حضرات اسے مؤنث کہتے ہیں اس لیے ہم مؤنث کہہ رہے ہیں. تو اگر غیر حقیقی مؤنث ہے ایسے میں اس کے لیے فورتھ باکس یعنی مؤنث والا صیغہ بھی یوز ہو سکتا ہے اور مذکر یعنی فرسٹ باکس والا بھی صیغہ استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. یہ لام کلمہ یہاں پہ زبر ہے تو یہ تا ساکن ہی ہو سکتی ہے، زیر ہو ہی نہیں سکتی. یہ زیر عارضی زیر ہے، ٹیمپرری زیر ہے جو کہ آگے ساکن ہونے کی وجہ سے آئی. میں اتنی بار بار بول رہی ہوں کہ آپ کے شاید سر میں درد تو ہو جائے لیکن بھول نہ پائیں. اس کے بعد فاعل اگرچہ حقیقی مؤنث ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو. ابھی یہ کیا ہوا تھا کہ غیر حقیقی مؤنث تھی تب یہ والا چل رہا تھا رول. اب یہاں پہ دیکھیں فاطمہ یہ تو حقیقی مؤنث ہے نا، فاطمہ تو لڑکیوں کا ہی نام ہوتا ہے تو یہ حقیقی مؤنث کی کیٹیگری میں آتا ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھ رہی ہیں قرأت بھی استعمال ہوا اور قرأ بھی استعمال ہوا، فرسٹ باکس کا بھی استعمال ہوا. اور فرسٹ باکس حالانکہ یہ لڑکی تھی لیکن اس کے لیے کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ ایڈجسنٹ اس فعل کے فوراً بعد فاطمہ نہیں ہے. اگر فعل کے فوراً بعد فاطمہ ہوتا تب قرأت ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن فعل کے اور فاعل کے درمیان میں کچھ لفظ آ گئے، فاصلہ ہو گیا، ایسے میں پھر ایسی بھی چیز آ سکتی ہے. قرآن میں اسی طرح سے آیا ہے، حدیث میں اسی طرح سے آیا ہے، عرب لٹریچر میں اسی طرح سے آیا ہے. اور جب ہم لینگویج کوئی سیکھتے ہیں تو ہمیں اہل عرب یا جو بھی اہل زبان ہیں ان کو ہی فالو کرنا ہوتا ہے. یہ رولز تو بنا دیے جاتے ہیں جس سے ہم کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے، ورنہ پڑھنا ہم کو اسی طرح سے ہوتا ہے. تو عرب حضرات نے اسی طرح سے چیزوں کو استعمال کیا ہے تو اس طرح آپ کو بتا دیا گیا. یہ چیزیں اس لیے بتا دی گئی کہ اگر یاد بھی نہ ہو تو یہ والا پیج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ پیج جو ریڈ والا ہے یہ یاد ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ تر قرآن میں اس کا آئے گا. ٹھیک ہے، اور یہ کبھی کبھی آتا ہے تو وہ دماغ جو سوچتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا ان کے لیے بتا دیا، ورنہ آپ دیکھیں کہ یہ سب پڑھایا ہی نہیں جاتا. جب ہم نے بیسک کورس کیا ہے تو آپ کا یہ کائنڈ آف بیسک اور انٹرمیڈیٹ کورس ایک ساتھ میں لے کے چل رہی ہوں، یہ سب وہاں پہ کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا. یہ جملہ فعلیہ تو بس یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور
4-5 जुमले बता दिए जाते हैं और कोर्स को खत्म कर दिया जाता है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप को इसलिए इतनी मेहनत या कंफ्यूजन या जो कुछ भी हो रही है वो हो रही है, तो बस मेहनत करेंगी तो इस चीज से निकल आएंगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मैंने कहा कि जब पहली क्लास पिछले हफ्ते की हुई थी उसी वक्त आपसे वादा ले लिया था कि अब मेहनत पर आप आ जाएं, और मेहनत भी ऐसा नहीं है, सब्र पे आ जाएं, सब्र पे। इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, मेहनत क्या करनी है, देखिए बस आपने सुन लिया क्लास में ही सब कुछ याद हो गया, लेकिन परेशान नहीं होना है कि ये क्या हो रहा है। वो जो वसाविस शैतान की तरफ से आते हैं उनसे बस फाइट कर लें। फेल सब, मुझे तो फेल बहुत आसान लगा, और आसान होने का ही ये सिम्टम है, आसान होने की ही ये निशानी है कि एक लेसन के बाद ही हम जुमला फेलिया पे आ गए, और एक लफ्जी जुमला फेलिया है। बहुत आसान है, वाकई बहुत ही आसान है, लेकिन ये कुछ रूल्स हैं जिनको कि हमें अगर पता चल जाए वक्त पे तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार रिकैप कर लूं आज की क्लास का। मैंने तो सोचा था कि आप देखें कि मैं कुछ और भी, लग रहा था आज बहुत ही थोड़ी सी चीजें हैं। नहीं, रिकैप करने की जरूरत नहीं है, अभी तो आपका काम बाकी है। चलें अब आप इसका तर्जुमा करें कि कहने का मतलब ये है कि चीजें बहुत आसान है, आपको बता इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि जब आप इन रूल्स को अप्लाई करेंगी तो हो सकता है कि वहां पे आपको कुछ एक्सेप्शन नजर आए। तो ये सारी चीजें एक्सेप्शन की कैटेगरी में है जो कि बहुत कम आएंगी, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया गुलिबतुर रूम करके आएगा, तो वहां पे आपको दिख रहा है कि किस तरह से वो चीज हो रही है ना। तो अब ऐसा ना हो कि जब आप सूरह रूम पे पहुंचे तो आप कहें कि हमें तो ये बताया गया था और यहाँ पे तो वर्ड आ रहा है, वाहिद मुअन्नस का लफ्ज आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस क्यों म्यू के सवाल का ये सब जवाब है, वरना चीज आसान है। चलिए अब आप लोग की बारी आई। अब इनका आप तर्जुमा करेंगी, और तर्जुमा करेंगी जुमला फेलिया के, वो तो मैंने बोल दिया, हालांकि मुझे बोलना नहीं था। चलिए आ जाए, किसको लूं पहले, जो अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं, हमें लगता है उम्मे कुलसूम आ जाए। उम्मे कुलसूम क्या आप लेट आई हैं क्लास में? जी मैम मैं लेट आई। चलिए, तो लेट आने वाले तो आंसर ना करें तो क्लास स्मूथ रन करेगी। किसको लूं अब? अमरीन आ जाए। अमरीन ने बस एक लफ्ज का आंसर किया था। चले आ जाए अमरीन। जी मैम। जी, जैद गया, इसका तर्जुमा करें। ज़हाबा ज़ैदुन। वेरी गुड, ज़हाबा ज़ैदुन। ज़हाबा इसलिए कि जुमला फेलिया के हिसाब से वैसे तो अगर ज़ैदुन ज़हाबा वो भी सही है, वो जुमला इस्मिया बन जाएगा। ज़हाबा ज़ैदुन, वेरी गुड। आगे चले। देखिए, किसी गवाही देने वाले ने, गवाही देने वाले को शाहिद कहते हैं। शाहिदा। वेरी मैम गुड, इसीलिए मैंने कहा था उन लफ्ज को पढ़ के आए। शहीदा। शहीदा। तुमने जुल्म किया। नहीं, तो इसको पूरा तो किया नहीं आपने। शहीदा बस इतना ही बोला। किसी गवाही देने वाले ने गवाही दी। गवाही देने वाले को क्या कहते हैं? देखें, गवाही दी का तर्जुमा तो आपने कर दिया शहीदा, ठीक है। इसम की बहुत रिवीजन होनी चाहिए, अगर रिवीजन नहीं होगी ना तो फिर वो चीजें याद रखें कि जब फेल करेंगे तो ऐसा नहीं कि इसम की छुट्टी हो गई। जाहिर हमें जुमला फेलिया में इसम की जरूरत पड़ेगी ना, फाइल की जरूरत पड़ेगी, तो वो जुमला इस्मिया में जो कुछ सीखा है वो चल रहा होगा साथ में। जुमला इस्मिया वो जुमले हैं जो बिना फेल के भी बन जाते हैं, लेकिन आपने देखा कि जुमला फेलिया में तो फाइल का होना जरूरी है ना। ये फाइल क्या है, ये क्या बता रही है, इसम बता रहा है ना। तो जब हम फेल करेंगे तो इसम साथ चल ही रहे होंगे, क्योंकि फाइल के बिना तो फेल होता नहीं है। तो फाइल जब भी क्लास में आए तो एक बार अपने नोट्स पिछले देख के आए। तो बहरहाल शहीदा, गवाही दी, ये तो हो गया इसका तर्जुमा, ये पास्ट टेंस का तर्जुमा हो गया ना, गवाही दी है ना, पास्ट टेंस। अब गवाही देने वाला, ये
گواہی دینے والے کو کسی بھی کام کے کرنے والے کو، سب لوگ سمجھیں اچھی طرح، کسی بھی کام کے کرنے والے کے لیے جو سب سے کامن ورڈ ہے عربک میں وہ ہے فاعل. تو اب اس کے وزن پہ آپ لے کے جائیں اس روٹ لیٹر کو اور بنا دیں شاہد. شاہدہ. جی ہاں، اس کا ترجمہ ہوگا شہیدہ شاہد. ٹھیک میم. ٹھیک ہے، میں لکھ دوں یہاں پہ. اسی طرح سے مجھے ایک منٹ ٹائم دے، میں اس کا بھی کر لکھ دوں. ذہب زید. چلے شاباش، تم نے ظلم کیا. اب اس میں تم نے کا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بس ورڈ دے دیں، کیونکہ یہ تم نے کا کام تو ضمیر سے چل جائے گا نا. اب یہاں تو گواہی دینے والا کا لفظ لانا تھا. یہاں دیکھیں، یہاں پہ اسم ظاہر تھا. جی میم. یہاں دیکھیں اس میں بھی اسم ظاہر. ان دونوں میں ہمیں جو ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ اسم ظاہر تھا، یہاں بھی اسم ظاہر تھا، ہے نا. اب یہاں پہ تم نے ظلم کیا، یہ اسی کے اندر آ جائے گا. تو بس آپ صیغہ اٹھا لیں وہاں سے. میم اس کے لیے تم نے ظلم کیا جب بھی عربک میں اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو تم سب کا ہی کریں. تم سب، اگر وہ ہوتا نا تو یہ تو کرتے ہیں، یہ لوگ تو کرتے ہیں ایک کے لیے. تو نے کیا. میم 9th صیغہ آئے گا نا، فعل. جی ہاں جی ہاں. ظلم کیا مطلب تو کریں کریں. میم ظلم تم. جی ہاں، ظلم تم. ویری گڈ. ظلم تم، بس اتنا. تم نے ظلم کیا. ٹھیک ہے، تم سب نے. میں یہاں لکھ دوں، یہاں کا میننگ، یہاں پہ مطلب ہے تم سب. ورنہ یہ تم تو کرتے یا تو واحد کرتے، کچھ میننگ کرتے. تم دونوں نے سب. اب کوئی اور آ جائے. جزاک اللہ خیر امرین، آپ نے سب بہت ہی اچھا کیا. فضیلت آپ آ جائیے، اور غلطی کرنے سے مت گھبرائیے، کیونکہ یہ تو پہلی کلاس ہے نا، ہماری پہلی شروع کی کلاسز ہے، اور الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں. چل. جی میم. تم دونوں نے صبر کیا. صبرہما. تم کا ہما ہوتا ہے. اچھا، تم دونوں نے صبر کیا. سوری میم، تم دونوں نے صبر کیا. صبرتما. ویری گڈ. ٹھیک ہے. یہ ہما جو ہے، یہ ہو والے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ وہ تھرڈ پرسن کے ہوتے ہیں، ہما والے. ٹھیک ہے، تما والے ہیں یہاں پہ. تو یہ کیا ہوگا؟ صبرتما. اس کے بعد چلیں اگلا کریں. معلمات بیٹھی. تو پہلے معلمات کی بتا دیں. معلمات کی عربی بتا دیں. معلمات ہی آئے گی. ہاں، معلمات ہی آئے گی. مطلب کہ عربی میں ورڈ دیں. آپ نے تو اردو بول دی، ذرا حرکات لگائیں. معلماتن. اگر یہاں پہ معلماتن آپ تب کہتی جب یہاں پہ کوئی یا کچھ لگی ہوتی. جی میم. یہاں تو کوئی کچھ لگا نہیں ہے، تو آپ کیا لگائیں گی؟ میں یہاں لگاؤں گی معلمات. ہاں، تھوڑا مائک منہ سے قریب کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معلماتن آپ تب کہتی جب یہاں پہ کچھ یا کوئی لگا ہوتا. اب کچھ یا کوئی نہیں لگا ہے، تو اب آپ کیا ورڈ دیں گی مجھے؟ سوچیں، کوئی بات نہیں، سوچ کے بتائیں. معلمتانی تو 2 میم ہوگی نا، تو ہاں نہیں، ورڈ نہ چینج کریں. ورڈ کو تھوڑی چینج کریں. ورڈ تو معلماتن ہی رہے گا. اب جب یہ ہمارا کہنے کا مطلب ہے، اب معلمات بیٹھی، یہ معرفہ ہو گیا، تو اب اس کو معرفہ بنا دینا. المعلمات. ویری گڈ. المعلمات. لیکن بتانے کو تو میں بتا سکتی ہوں کہ
آپ کو نہیں آیا اور فوراً ہی میں آنسر دے دوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ سوچیں، ٹھیک ہے؟ جی میم، المعلمات، اب بیٹھی کا ہاں جالا صحیح آئے گا میم؟ آپ بتائیں. جالا صحیح آئے گا، جالا سر، کیونکہ کیا آئے گا بتائیں. میم یہ عقل کی جمع ہے نا، ویری گڈ، ایک دم صحیح کہہ رہی ہیں آپ. چلے بتائیں. تو آپ اس کے سوال انداز ساتھ سوالیہ فرسٹ یا انداز میں نہیں فورتھ کریں تو میں یا کیا فورتھ لگاؤں باکس یہاں والا پہ. سیگا ہے، فرسٹ یا فورتھ باکس والا سیگا آئے گا. ہاں تو یہ عاقل کی، ہاں ویری گڈ، عاقل کی جمع مکسر ہے، فرسٹ یا فورتھ دونوں آ سکتا ہے، لیکن لگا جی میم. لیتے ہیں یہی، ٹھیک ہے. تو جلست ہے. جلست ویری گڈ، المعلمات، یہاں بھی یہ ہے جلست تو بن جائے. ہاں ماشاء اللہ، دیکھیں کتنا اچھا کر رہے ہیں. بس اسی طرح سے کرنا ہے کہ ایسا میں نہیں جلست ایکسپیکٹ کر رہی ہوں المعلمات، کہ جی ہاں بولیں، آپ بولیں، شاباش. جلست المعلمات. ویری گڈ، ماشاء اللہ. میں مطلب یاد رکھیں کہ آپ میں سے بالکل ہمت کریں آنے کی اور آنسر کرنے کی. بالکل میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی کہ آپ پہلی بار میں ہی مجھے صحیح آنسر دے دیں، لیکن جی اسٹیپ میم وائز جب میں انشاءاللہ، آپ کو لے کے چلوں تو یہاں تک پہنچ جائیں، بس جی کافی میم ہے. انشاءاللہ ہم ہمت بھی کریں گے اور محنت بھی کریں گے ہاں انشاءاللہ. محنت میں کہہ رہی ہوں نا، محنت بھی کم کریں، چلیں کوئی بات نہیں، صبر کریں، صبر سے رہیں اور یہ سوچ کے رہیں کہ یہ ہم انسان ہیں اور شیطانی وساوس ہیں جو مشکل بنا رہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو. جی میم. اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین رکھیں، شیطان کی بات پر نہیں، ٹھیک ہے. تو جی اگر میم. یہ عربی میں اس لیے نہ، اردو سے بھی زیادہ آسان ہے. اگر اردو میں یہ اترتا تو شاید کہ سمجھنا، یا کسی اگر اردو میں اترتا تو ہو سکتا ہے غیر اردو والوں کو سیکھنے میں بہت ہی محنت پڑ جاتی. یہ کا کو کی پتہ نہیں کیا کیا وہ کر رہے ہوتے ہے نا. تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ اردو میں اترتا، چائنیز میں اترتا، ہندی میں اترتا، تو یہ سمجھنے میں آسان نہ ہوتا غیر زبان کو. تو یہ عربی میں اترا تو عربوں کے لیے بھی آسان ہے یا نہیں ہے وہ تو عرب جانے، لیکن ہم سب کے لیے بہت آسان ہے. پوری دنیا کے لیے اترا ہے نا قرآن، جی میم. عربوں کے لیے تو نہیں اترا ہے. تو ہمارے لیے جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم اسے تعقلون کا ورڈ آتا ہے کہ تمہاری عقلوں میں چلا جائے، تو اس کے لیے ہم صبر سے اگر انشاء اللہ تعالیٰ رہیں گے اور یہ سوچ کے رہیں گے کہ بس لگے رہیں گے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جو بالکل بھی وقت نہ دے وہ بھی لگا رہے، یہ اصول ہے سیکھنے کا. اول تو وقت دینا چاہیے، ہم ہر جگہ وقت دیتے ہیں، اسی کو نہیں دیتے. جلست المعلمات، کتنا اچھا کیا ماشاءاللہ. ابھی امرین نے بھی پورے 100% لیے اور ان کے بھی 100% ہی چل رہا ہے. چلیں ماشاءاللہ، اگلا کریے. کچھ مرد آئے. اب الگ الگ آپ مجھ سے میننگ پوچھ لیں. جی میم. آئے کا کیا آئے گا میم؟ قادمہ. آئے کا قدیمہ لے لیں، قدیمہ. قادمہ، کچھ مرد آئے. یہ میم کون سا سیگا یہاں آئے گا؟ اور مرد کا بھی بتا دیتی ہوں، رجال. جی میم. اس کے لیے میم فرسٹ والا آئے گا. دیکھیں رجال. یہ بھی عاقل کی جمع مکسر ہے نا. جی میم. تو جب قادمہ جیسے آپ نے یہاں فرسٹ کہا بھی تھا آ کہ یہ سکتا ہے، عاقل کی فورتھ بھی جمع مکسر ہے. میم فرسٹ بھی آ سکتا ہے اور فورتھ بھی آ سکتا ہے. جی ہاں، دونوں آ سکتا ہے. قادمہ، قادمت الرجال. پہلے لگا لے، فرسٹ والا لگا لے پہلے. قادم الرجال. اچھا، اب آپ نے یہ کچھ چھوڑ دیا، الرجالو کیوں کیا؟ یہ تو کچھ ہے نا. جی میم. تو کچھ جب دکھ رہا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ قادمہ رجل. نہیں،
ایک آدمی کیوں کر دیں گی؟ یہ دیکھیں جب کچھ ہے تو ہوتا ہے اس کو آپ معرفہ نہیں نکرہ کر لیں، بس یہاں پہ تنوین لگا لیں، چھٹی۔ اگر کچھ ہے تو ان مردوں جی کو میم نکرہ کر لیں بس۔ تو قدیمہ رجال، قدیمہ رجال، یعنی کہ ال جو ہے اس کو ختم کر ہاں تنوین آئے گی، ال کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا یہاں پہ، جی آپ نے میم شروع میں ال لگا لیا نا، تو وہ جی ال میم نے بتایا کہ کچھ کا ترجمہ جی ہوا نہیں۔ اب سمجھ آ گیا قدیمہ رجال سمجھ میں آ گئی بات؟ جی میم جب کچھ، کوئی، ایک، یہ الفاظ دکھے تو فوراً آپ کا دماغ جانا چاہیے اسم اب تنوین کی نکرہ طرف ہوگا۔ اور اگر یہ الفاظ نہیں دکھ رہے ہیں، جیسے معلمات گئیں، یہاں کچھ کوئی تو نہیں تھا، تو آپ ال لگا لیجئے، ٹھیک ہے، جی میم مطلب معرفہ بنا لیجئے۔ ایک اور کر لیجئے آپ، ابراہیم بیمار ہوا۔ ابراہیم بیمار ہوا، میم یہ تو واحد ہی ہے۔ ماریزہ ہاں یہاں پہ سب جب ظاہر ہو گیا، ابراہیم دکھ گیا، تو اب ویری گڈ، آپ نے بہت صحیح پکڑا، ہماری ادا ہے۔ ماریزہ ابراہیم، ہم یہ سبحان ابراہیم اللہ، ماریزہ ابراہیم جی، ماریزہ ابراہیم مریضہ ابراہیم، کبھی بھی ابراہیمہ غیر نہ کریں۔ غیر مصرف اسپیس کی تنوین ہے۔ ہاں لیکن ابراہیم بیمار یہی ہوا ہے نا، جی میم تو ابراہیم ہوگا، یہ ہمیشہ جو ماریزہ فاعل ہوگا، ہے نا، یہ کام اس نے کیا ہے نا، بیمار یہ ہوا ہے نا، تو یہ رفع کی حالت میں ہی ہوں گے سارے یہ، کیونکہ اگر یہ بات اچھی طرح سمجھ میں نہیں آئے ماریزہ گی نا، تو ابراہیم اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر اگلے لیسن میں ہمیں مشکل ہوگی۔ یاد رکھیں کہ اگر یہاں پہ ظلم تم میں، اس میں ضمیر کس کی چھپی ہوئی ہے؟ ضمیر اس میں رفع کی ضمیر ہے، اسی طرح فاعل ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوگا، ٹھیک جی ہے؟ میم فائل ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو آپ اس کو وہ نہیں کریں گی۔ چلیں اب لے لیتے ہیں سائمہ کو۔ دو مسلمانوں نے مدد کی، اس میں دو مسلم نصرہ الف کے ساتھ آئے گا مطلب، اور نصرہ مسلمانی، اب آپ نے نصرہ مسلمانی، تو یہاں آپ کو کیا کوئی دو مسلمان دکھے کیا؟ میں نصر المسلمانی، نصر، ویری گڈ، اب صحیح ہوا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات نا، کہ جی اگر کوئی دو مسلمانوں نے مدد کی تب ہوتا یہ، ٹھیک ہے، ہاں یہاں پہ پھر ہم کوئی نکرہ کچھ میں نہیں ہے، لیتے تو یہ جی نصرہ، اور پھر آپ یہاں پہ لکھ لیں مسلمانی، ہے نا، اور یہ جی نصر المسلمانی، ال لگے گا، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ حامد نے مدد کی، دیکھیں اگر ظاہر ہو گیا تو فرسٹ باکس میں ہی چلی جائے، ٹھیک ہے، جی، نصرہ حامدن، ویری گڈ، آپ کو تو بڑے آسان والے مل رہے ہیں۔ نصر حامد، مسلمانوں نے سجدہ مسلمانوں نے سجدہ کیا، سجدہ ہی ورڈ ہوتا ہے اس کے لیے، جی فرسٹ جی، باکس یا فورتھ باکس میں آپ جائیں گی تو سجدہ ہی ورڈ ہے اس کا، ورب۔ سجد المسلمون، ویری گڈ، ویری گڈ، سجدل، مطلب اگر بہت ہی اچھا کر رہی ہیں ماشاء اللہ، آپ لوگ بہت ہی اچھا کر رہی ہیں، جس حساب سے تھوڑا یہ مطلب آپ کو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہو کہ آپ لوگ سے وہ ہو رہا ہے، یا سوچنے میں وقت لگ رہا ہے، یا غلط ہو رہا ہے، لیکن مجھے پتا چل رہا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ سجد المسلمون، یہ ہو گیا، چلتے ہیں اب کسی اور کو لے لیتے ہیں، فرزانہ آ جائیے۔
یہ اس میں جو الفاظ ہیں جیسے یہ قدیمہ، یہ ورڈ تھا نہیں کیا اس میں؟ آئے کا ورڈ تھا نہیں یہاں پہ؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ نئے ورڈ تو جی نہیں ہے نا؟ جی کیونکہ ہاں لسٹ میں ہے. ہاں دیکھیے قدیمہ وہ آیا، فضیلت دیکھیں یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ پڑھ کے آئیں. چل کہاں گیا؟ عورتیں کامیاب ہوئی، یہ کامیاب کا ورڈ تھا یا نہیں تھا اس میں؟ جی ہے. چل فرزانہ تو آ نہیں رہی ہیں، تو چلیں کوئی اور آتا ہے. انجم آپ آ جائیے. جی میم. سوری رضوانہ کو شاید میں نے آج نہیں لیا نا. جی میم. تو آپ لوگ ہینڈ بھی ریز نہیں کرتی ہیں. چلے رضوانہ آ جائیں، آپ آ جائیں. مسلمانوں نے عورتیں سجدہ کامیاب. کیا. نہیں یہ تو ہو گیا. عورتیں کامیاب ہوئیں. جی میم کامیاب ہوئی کے لیے بتا دو. نجحا. تو نجحا النساء. ویری گڈ، صحیح ہے. تو آپ پہلے بتائیں کہ آپ نے فرسٹ باکس سے لیا کیوں لیا؟ فرسٹ فائل ظاہر ہے اس لیے. فائل عورتیں ظاہر، ہاں کامیاب فائل ہوئی. ظاہر ہے تو فرسٹ آف اور سیگا لینا ہے نا تو فرسٹ لیا سر. فرسٹ کیوں لیا؟ نجحا. نجحا تو مذکر ہے نا. میم فرسٹ اور فورتھ لینا ہے تو نجحت بھی ہو سکتا ہے اگر سے عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو النساء. نہیں تو عورتوں کے لیے تو فیمیل ہونا چاہیے. ہر اس میں تھوڑی فرسٹ اور فورتھ کا لے سکتے ہیں. اچھا. مطلب مذکر کے لیے جو آپ کو بتایا گیا رول پہلے، ایک تو جمع، یہ دیکھیے یہ تھا نا، یہ جمع سالم ہے. یہ ان سے پوچھنا جی بھول گئے ہم کہ یہ جمع سالم ہے. تو جمع سالم کے لیے کیا ہے کہ مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث، یہ جمع سالم کا رول ہے. جی فرسٹ ہی باکس کا لفظ ہوگا اور فورتھ باکس کا. اگر مذکر ہے جمع سالم تو فرسٹ باکس، اور اگر مؤنث ہے جمع سالم تو فورتھ باکس، چاہے وہ مثنیٰ ہو، واحد ہو، جمع ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد آ رہے ہیں جمع مکسر. سوال آپ کا یہ ہے کہ النساء امراتن کی ہے نا یہ جمع، جی جی جمع تو یہ تو مکسر. پورا کا پورا ہی مکسر ہے، روٹ لیٹر ہی چینج ہو جی گیا. تو یہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. تو جمع مکسر اور یہ عاقل کی جمع مکسر ہے. اگر وہ سارے جو اسٹیپس ہیں نا، یہ پی ڈی ایف جائے گا تو اسٹیپ وائز پی ڈی ایف کو یاد کر کے سمجھنا ہے، اور اسٹیپ وائز یہ چیزیں دماغ میں سیٹ ہونی چاہیے. اگر غیر عاقل کی جمع مکسر تھی تب تو واحد مؤنث ہی آ رہی تھی. لیکن جب عاقل کی جمع مکسر ہے تو مذکر یا مؤنث فرسٹ یا فورتھ دونوں باکس میں سے آ سکتا ہے. تو یہ اس کیٹیگری کا یہ ورڈ ہے النساء. یہ عاقل کی جمع مکسر ہے، اس لیے نجحا بھی آ سکتا ہے اور نجحت بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیٹیگری ہے، اس میں صرف فرسٹ باکس یو استعمال ہوگا. چلے اس طرح میں لکھوں، یہاں فرسٹ باکس ہی استعمال ہوگا. لیکن یہ کیٹیگری وہ ہے جس میں فرسٹ یا فورتھ دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عاقل کی جمع مکسر ہے. جی میم نجحت بھی آ سکتا ہے اور نجحت بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. نجحت بھی آ سکتا ہے اور پھر زیر لگا دیں گے جی کیونکہ آگے ال ہے، آگے زیر لگائیں گے کیونکہ پڑھنے. اور یہ النساء ہی النساء. کریں گے. ٹھیک ہے. جی چلے شاباش، اگلا کیجئے. ہم نے شکر ہم کیا. شکرنا. ویری گڈ. ڈائریکٹ سکھائیں گے اس کو. ڈائریکٹ صیغہ ہی لگ جائے گا کیونکہ ضمیر ہے. شکرنا. اللہ نے سنا. سمیع اللہ. پورا بولے، یہاں پہ آخر تک حرکت لگائیں. یہ گرامر کی کلاس ہے، قرأت کی نہیں. سمیع اللہ. سمیع ہاں اللہ. اب صحیح ہوا. سمیع اللہ. ٹھیک ہے. یہ آخر کی یہ حرکت تو یہاں ہمیں ضرور سننی ہے.
ठीक है। तो समिया सुन लिया, अल्लाहु अल्लाह ने, तो ये वाहिद मुजक्कर का वर्ड है, जाहिर ये जाहिर हो गया, तो ये फर्स्ट बॉक्स ही आएगा। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब हैंड रेज करें जिन्होंने कुछ भी अभी तक नहीं हमको सुनाया और वो क्लास में शुरू से मौजूद थे। मैं ले लूं, चले अंजुम आप आ जाएं और ये लास्ट के दो कर दीजिए। जी मैम। वो बैठे, जलसू। वेरी गुड, जलसू, ये जमीर से ही, जमीर ही है इसमें, है ना, तो ये जलसू से बन गया जुमला। लड़कियों ने पढ़ा, अब यहाँ पे लड़कियों इसमें जाहिर हो गया, और अब आप सोच के करें। करअतिल बनातु। फिर से बोले। करअतिल बनातु। वेरी गुड, कर जी, करअतिल बनातु, ये हो गया आपका 14th। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम तो एक क्वेश्चन इसी के बारे में कि यहाँ पर करा अल बनातु भी लिख सकते हैं जमा मुकस्सर की वजह से। हाँ, जमा मुकस्सर की वजह से, क्योंकि ये आकिल की जमा मुकस्सर है ना। देख, याद रखें कि ऐसे रूल चलेगा। एक बार फिर लाइन से बताते हैं कि जब पहले सालिम वो गर्दान उन अल्फाज को कहते हैं जो मुस्लिमुन वाले गर्दान में जो हमने 36 अल्फाज किए थे, वो सारे 36 अल्फाज जो हैं वो सालिम के हैं। तो ऐसे में जब आपका इस्म जाहिर है और वो जमा सालिम है, तो मुजक्कर के लिए फर्स्ट बॉक्स और मुअन्नस, सबसे पहले तो बात हुई कि अगर इस्म जाहिर नहीं है ना, जैसे ये है, इस्म जाहिर नहीं है, वो बैठे, जमीर दिख रही है ना। इसमें जाहिर का मतलब होता है लड़कियों, टीचरों, औरतों, है ना। लेकिन अगर जमीर है, हमने शुक्र किया, वो बैठे, तुमने खाया, तुम गई, तो इसमें फिर आप उस बॉक्स से, उस पर्टिकुलर बॉक्स से लेंगे। सबसे पहली बात तो ये हो जाए कि अगर जमीर में चीज आ रही है और इस्म जाहिर नहीं है, इस्म अलग से नहीं पता चल रहा है उस जुमले में, तो ऐसे में हम उसी पर्टिकुलर बॉक्स से जाके फेल को पिक करेंगे। जैसे कि आपने जलस्तुम किया, शकरना किया और ये सब किया। क्लियर हो गया सबको? जी मैम। अगर इस्म जाहिर नहीं है तब हम पर्टिकुलर बॉक्स में जाके वहां से लेंगे। लेकिन अब इस बात को दिमाग से हटाएं, अगले स्टेप पे आए। अगर इस्म जाहिर हो जाता है, तब अगर वो सालिम है, जमा सालिम है, सब लोग गौर से सुन लें, रिकैप टाइप का है ये, कि अगर जमा सालिम है तो मुजक्कर के लिए आप मुजक्कर वाली ले लें, मुअन्नस के लिए फोर्थ बॉक्स वाली ले लें। फर्स्ट बॉक्स और फोर्थ बॉक्स, ये हो गया जमा सालिम, यानी वो अल्फाज जो मुस्लिमुन की गर्दान के वजन पर थे, वो सारे अल्फाज अगर आपको नजर आते हैं, तो ऐसे में जमा के लिए मुजक्कर के लिए फर्स्ट बॉक्स, मुअन्नस के लिए फोर्थ बॉक्स, चाहे वो वाहिद हो, चाहे वो जमा हो, चाहे वो मुसन्ना। उसके बाद अब बात हो रही है, अब सालिम भी खत्म हो गया, अब बचे हमारे जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर मतलब जमा बनने में जिन्होंने शेप चेंज कर दी, टूट फूट गए, हरकत चेंज हो गई, बीच में कुछ ऐड हो गया, बीच से कुछ गायब हो गया, ऐसी चीजें। अगर वो गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, मैं दिखाती चलूं तो ज्यादा बेहतर है। अगर वो गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, तो ऐसे में फोर्थ बॉक्स का ही इस्तेमाल होगा, चाहे वो मुजक्कर हो, चाहे वो मुअन्नस हो। ठीक है, गैर आकिल की जमा मुकस्सर अगर है तो फोर्थ बॉक्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कुछ केसेस में
दोनों ही आ सकते हैं, फर्स्ट भी आ सकते हैं, फोर्थ भी आ सकते हैं। उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो की गई वो अगर आकिल की जमा मुकस्सर है, अगर आकिल की जमा मुकस्सर है तो मुजक्कर के लिए भी फर्स्ट फोर्थ आ सकता है, मुअन्नस के लिए भी फर्स्ट या फोर्थ आ सकता है। फिर अगर वो कलेक्टिव नाउन है यानी इसमें जमा है तो ऐसे में भी फर्स्ट बॉक्स या फोर्थ बॉक्स कोई भी आ सकता है। फिर वो गैर हकीकी मुअन्नस, और ऐसे में एक एक एग्जाम्पल भी याद रहे दिमाग में, जैसे शम्स है, सूरज है, ये हकीकतन तो मुअन्नस नहीं है, तो ऐसे में जो गैर हकीकी मुअन्नस है उनके लिए भी फर्स्ट बॉक्स अगर वो जाहिर हो गए तो फर्स्ट बॉक्स या फोर्थ बॉक्स कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर अगर हकीकी मुअन्नस है लेकिन फेल से अटैच नहीं है, बीच में कोई दूसरा लफ्ज भी आ रहा है, तो ऐसे में वो फर्स्ट या फोर्थ बॉक्स दोनों ही इस्तेमाल हो सकता है। आप देखिए फातिमा है, फातिमा के साथ क़राअत भी इस्तेमाल हुआ फोर्थ बॉक्स और क़रा भी इस्तेमाल हुआ फर्स्ट बॉक्स। तो आज के लेसन को अच्छी तरह से करके, और जैसे मैंने अभी आखिर में ही बोला है, इस चीज को ही आप स्टोरी लिख के और होमवर्क भेजेंगी कि सबसे पहले बताएंगी कि किस तरह से अगर इस्म जाहिर नहीं है तो ज़मीर की फॉर्म में है या इस्म जाहिर नहीं है तो हम उस पर्टिकुलर बॉक्स से ही हम वर्ड उठाएंगे और बनाएंगे। फिर इस्म जाहिर हो गए तो सालिम का पहले बताएंगी, फिर मुकस्सर का बताएंगी, फिर जब मुकस्सर में बताएंगी कि अगर वो गैर आकिल की जमा मुकस्सर है तो चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों ही हाल में फोर्थ बॉक्स इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ केसेस में फर्स्ट या फोर्थ दोनों ही इस्तेमाल होते हैं और उनकी ये 4 कैटेगरी है। तो ऐसे अपनी एक स्टोरी सी बना के और हर उसके साथ जब आप लिखेंगे तो एक एक वो भी लिख लीजिएगा। इस तरह आपके अच्छे से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और एक बार आप अपने हाथ से लिख लेंगी तो याद भी हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि इतना जरूरी नहीं है, ये 2 चीजें ही जरूरी है, ये 3 शुरू की, ये वाली चीज इतनी जरूरी नहीं है क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होती है कुरान में, है ना, बहुत कम आएगी, लेकिन यहाँ तक इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि क्या चीज जो है ये वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह से फर्स्ट और फोर्थ बॉक्स जब जाहिर हो जाता है, और ये गैर आकिल, क्योंकि गैर आकिल की भी जमा मुकस्सर कुरान में बहुत इस्तेमाल हुई है, तो और आप देख ही रही हैं कि ये तो यहाँ तक ज्यादा ये वाले एक्सेप्शंस बहुत कम है, तो लेकिन आप अपनी उसमें लिख लीजिएगा तो बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। चलिए क्लास खत्म करते हैं, वक्त हमें लग रहा है कि क्या मतलब 2 घंटे की क्लास हो गई आज, 2 बजे से शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने तो वक्त देखा ही नहीं, अभी देख रहे हैं। बहरहाल चलिए, उम्मीद है कि सबकी समझ में आ गया होगा, और कोई ऐसा है जो परेशान है यहाँ पे? सबको क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।